अस्सलाम वालेकुम। नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। नावल की फरमाइश हमसे की है आमना तारिक ने। नावल का नाम है मेरे रहनुमा और इसकी मुसन्निफा है नूर राजपूत। किस्त नंबर 18। हरम यूनिवर्सिटी के बाद माइक से मिलने कॉलेज चली गई थी। वो उसे अपने क्लासरूम के बाहर मिल गया था। माइक, हरम ने उसे पीछे से पुकारा। आ गई तुम मिस कामचोर, वो पलटते हुए कह रहा था। हरम ने खफगी से उसे घूरा। मैं डायरी पढ़ चुकी हूँ। वो दोनों लॉन की तरफ जा रहे थे जब हरम ने कहना शुरू किया। जानता हूँ, वो सिर्फ इतना ही कह पाया। मेरे पास अल्फाज नहीं है माइक। मुझे समझ नहीं आती कि ऐश का जिक्र किन लफ्जों में करूं। हरम ने आहिस्ता से कहा। उसकी आंखों में नमी चमकी थी। मिसेस विलियम को तो ऐश वापस मिल गई है, सुना है वो बहुत खुश हैं, माइक ने कहा। जी, मेरी खुशनसीबी होगी अगर मैं ऐश से जुड़ जाऊं, हरम ने जवाब दिया। तुम बनी बनाई ऐश हो हरम, तुम्हें उससे पहले ही जोड़ दिया गया था। जानती हूँ, मैं कोशिश करूंगी ऐश सबके दिलों में जिंदा रहे, हरम मुस्कुराई। और मुझे यकीन है जो लोग ऐश के लिए तड़प रहे हैं वो तुमसे मिलकर इंतहाई खुश होंगे, माइक ने पुरस्रार से लहजे में कहा, जबकि हरम उसे देख कर रह गई थी। वो थका थका सा घर लौटा था। रोमान, आनी ने उसे पुकारा। वो पलटा नहीं था बल्कि अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। आनी को थोड़ी तशवीश हुई। वो कभी आनी को नजरअंदाज नहीं करता था। रोमान बेटा, क्या बात है? आनी उसके पीछे कमरे में आई। वो बेड पर बैठा था। अजीब सा अंदाज था उसका। आज एक लड़की ने उसे ठुकरा दिया था। वो उससे नफरत करती है जिसे वो शिद्दत से चाहता है, सिर्फ इसलिए कि वो मुस्लिम होकर भी मुस्लिम नहीं। वो इस्लाम से नफरत करता है इसलिए। आनी, मोहब्बत का मजहब से क्या ताल्लुक है? आनी उसके सवाल पर हैरान हुई। उसने पहली दफा मजहब का जिक्र किया था। क्या हुआ रोमान, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अगर मम्मी मुझे छोड़कर ना जाती, मेरे साथ रहती, तो आज मैं भी अच्छा मुस्लिम होता। मुझे भी इस्लाम से मोहब्बत होती और हरम मुझे कभी यूं ना धुतकारती। वो आनी के सामने खड़ा खोए खोए से अंदाज में कह रहा था। छोड़ो उस लड़की को रोमान, वो तुम्हारे टाइप की नहीं है। नहीं आनी, मैं उसके टाइप का नहीं, इसलिए उसने मुझे आज रिजेक्ट कर दिया। आनी जानती थी उसे कितना दर्द हुआ होगा, मगर यह सब जरूरी था। वो मजीद कुछ कहे बगैर बाहर की तरफ बढ़ा। आनी अपनी फतह पर दिल ही दिल में मुस्कुरा दी। दरवाजे के पास जाकर वो रुका। आनी, कभी आपने भी मुझे मेरे मजहब से रोशनास नहीं कराया। क्यों? वो पूछ रहा था, जबकि आनी तो गड़बड़ा कर रह गई। उन्हें रोमान से इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। वो कुछ देर आनी को देखता रहा और फिर चला गया। सिर्फ आपकी वजह से आज मुझे धुतकार दिया गया। समझ नहीं आता आपसे क्या कहूं। वो अपने पुराने घर में अपनी माँ की तस्वीर के सामने खड़ा था। अगर आप मेरे साथ होती तो आज मुझे मजहब का ताना नहीं मिलता मम्मी। आपको तो मम्मी कहने को भी दिल नहीं करता। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मुझे आपसे नफरत थी, है और हमेशा रहेगी। रोमान गुस्से से कहता तस्वीर उतारकर नीचे फेंक चुका था। उसका दर्द किसी सूरत कम नहीं होने वाला था। अर्श, तुम्हारी तबीयत ठीक है? क्या हुआ है तुम्हें? हरम कॉलेज के बाद अर्श से मिलने हॉस्टल आई थी। वो बुखार में तप रही थी। उसके चेहरे की रंगत जर्द पड़ चुकी थी। हरम को समझ नहीं आया उसे एक दिन के अंदर अंदर हुआ क्या है। उसकी बात सुनकर अर्श की आंखों में नमी चमकी। उसने हरम का हाथ थाम लिया। हरम उसकी इस हरकत पर बौखला गई। उसे अर्श बहुत अजीज थी। वो साफ दिल की मालिक एक नाजुक सी लड़की थी जिसने कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचा था। उसकी इन्हीं खूबियों की वजह से हरम उसे पसंद करती थी। मेरे घर वालों ने मेरे कजन से मेरा रिश्ता तय कर दिया है हरम, अर्श ने भराई हुई आवाज में कहा। ये तो खुशी की बात है ना अर्श, हरम मुस्कुराई। मुझे बस वो शख्स चाहिए। मैं नहीं जानती मोहब्बत क्या है हरम, मगर जब से उसे देखा है कुछ अंदर ही अंदर जैसे खत्म हो रहा है, अर्श ने जवाब दिया। वो बाकायदा रोने लगी थी। अर्श, रो क्यों रही हो और किसकी बात कर रही हो तुम? हरम को कुछ कुछ अंदाजा था, मगर वो अर्श के मुंह से सुनना चाहती थी। मैं अपने कजन से शादी नहीं कर सकती हरम, और ना मैं अपने पेरेंट्स को इनकार कर सकती हूँ। उन्होंने हमेशा मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है।
اور رشتہ انہوں نے مجھ سے پوچھے بنا طے کر دیا۔ ہم مشرق کے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، اپنے بچوں کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں، انہیں جینا سکھاتے ہیں، اور جب وہ کھلی فضا میں جینے کے عادی ہو جاتے ہیں تو ان کی پوری زندگی کا فیصلہ چاہے وہ درست ہو یا غلط اپنی مرضی سے کر کے اپنے بچوں کی سانسیں کھینچ لیتے ہیں۔ ہم کبھی نہیں سوچتے کہ جس لڑکی کو ہم ابراڈ پڑھنے بھیج رہے ہیں اس کی زندگی کا فیصلہ کرتے وقت اس سے ایک بار پوچھ ہی لیں۔ کچھ ایسا ہی عرش کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ کسی کو چاہنے لگی تھی اور اس کے گھر والوں نے بنا پوچھے اسے کسی اور سے باندھ دیا تھا۔ کون ہے وہ انسان عرش؟ نام بتاؤ اس کا، میں اپنی پیاری سی دوست کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گی کہ تمہیں اس سے ملا سکوں۔ حیدر، عرش کے منہ سے نکلا تھا۔ حرم نے ایک گہری سانس لی تو وہ خوش نصیب انسان مائک تھا جس کی خاموش محبت میں عرش گرفتار ہو گئی تھی۔ میں اس سے بات کروں گی، تم ریلیکس ہو جاؤ، حرم نے اسے تسلی دی۔ نہیں، وہ کیا سوچے گا میرے بارے میں؟ عرش کو ٹینشن ہوئی اور حرم اس کی بات سن کر مسکرا دی۔ بے فکر رہو میری جان، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حرم نے اسے گلے لگایا اور عرش ایک بار پھر رو دی تھی۔ مشرقی لڑکیوں کا سب سے بڑا مسئلہ ان کی انا ہوتی ہے، اور یہی ان کے گرد وہ حصار ہوتا ہے جو فضول لوگوں کو ان سے دور رکھتا ہے۔ عرش محبت بھی بے شمار کرتی تھی اور اسے اپنی انا بھی عزیز تھی۔ جانے اس کھیل میں جیت کس کی ہونی تھی؟ تم بہت ظالم ہو مائک۔ کیوں؟ کیا کر دیا میں نے؟ مائک نے حیرانگی سے پوچھا۔ ایک نازک سی لڑکی کو تم نے بیمار بنا دیا ہے اور مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ کیا کیا ہے؟ حرم کہہ رہی تھی۔ کس لڑکی کی بات کر رہی ہو تم؟ میرا تو کسی لڑکی سے چکر نہیں ہے۔ رکھنا بھی مت، لنگور ہو تم، تمہیں سمجھ جانا چاہیے۔ اور ہاں خبردار، جب کسی اور سے چکر چلایا بھی تو۔ اف توبہ، پرنسس ایش اپنی جون میں لوٹ آئی ہے۔ مائک مسکرایا تو حرم بھی مسکرا دی۔ وہ مجھے ایسے ہی دھمکیاں دیا کرتی تھی، کبھی کسی بات کو لے کر تو کبھی کسی بات کو۔ مائک کو بہت کچھ یاد آ گیا۔ حرم کے سامنے ایش کی قبر گھوم گئی۔ روما اتنا بھیانک بھی ہو سکتا ہے، اس نے سوچا نہیں تھا۔ ایش ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گی مائک، مگر خیال رکھنا جو ہے کہیں تم اس کو نہ گنوا دو۔ حرم نے اسے اشارہ دیا۔ اوکے، اللہ حافظ، پھر بات ہوگی، وہ کہہ کر فون بند کر چکی تھی۔ جبکہ مائک کا ذہن الجھ گیا۔ حرم کس کی بات کر رہی تھی؟ وہ سوچنے لگا۔ میوزک کی آواز کانوں کے پردے پھاڑ دینے والی تھی۔ ہر طرف نوجوان لڑکے لڑکیاں تھرکتے نظر آ رہے تھے۔ رومان اس بار میں روزانہ ہی آتا تھا۔ وہ کاؤنٹر کے قریب کھڑا سٹول پر بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں بھٹک رہی تھیں۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ آج بہت زیادہ پیے اور پھر حرم کی باتیں اپنے ذہن سے نکال دے، مگر اس کی باتیں ہتھوڑے کی مانند اس کے دماغ پر لگ رہی تھی۔ وہ سامنے رکھا شیشے کا چھوٹا سا گلاس اٹھا کر پینے لگا تھا کہ اچانک ایک بار پھر حرم اس کے سامنے آ گئی۔ شراب پیتے ہیں آپ، حرام کھاتے ہیں، وہ اس کے سامنے کھڑی نفرت سے کہہ رہی تھی۔ رومان کا ہاتھ رک گیا، اس نے گلاس واپس رکھا۔ مسلم ہو کر بھی آپ مسلم نہیں ہیں۔ ہر وہ شخص جو اسلام سے نفرت کرتا ہے، مجھے اس سے نفرت ہے۔ رومان کو لگ رہا تھا کہ اس کے دماغ کی کوئی رگ پھٹ جائے گی۔ میں خود کو نہیں بدل سکتا، اس نے ایک بار پھر گلاس اٹھایا اور لبوں سے لگایا۔ اچانک اس کی آنکھوں میں نماز پڑھتی حرم کا چہرہ گھوما۔ ہواؤں نے ایک سرگوشی کی۔ کیا مغرور شہزادہ مشرق کی بیٹی کے لیے خود کو بدلے گا یا نہیں؟ تقدیر نے ہواؤں کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ مغرور شہزادہ بے بس ہو چکا تھا۔ اس نے ایک بار پھر گلاس واپس رکھا اور بار سے باہر نکل آیا۔ آج اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اکیلے ہی روما کی سڑکوں پر آوارہ گردی کرے۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے اسے ریجیکٹ کیا تھا، وہ سہ نہیں پا رہا تھا، صرف اس وجہ سے کہ وہ اسلام کو پسند نہیں کرتا۔ لوگ تو اس پر اس کی شخصیت پر مرتے تھے، اور ایک وہ لڑکی تھی جسے شخصیت سے زیادہ مذہب میں انٹرسٹ تھا۔ محبت چیز ہی ایسی ہے جو بگڑوں کو سنوار دیتی ہے اور اکثر سنوروں کو بگاڑ دیتی ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر ایسے ہی صحیح۔ اگر خود کو بدل لینے سے مجھے تم مل جاؤ گی تو رومان شاہ آج سے خود کو بدل لے گا، صرف تمہارے لیے حرم نور۔ وہ خود سے باتیں کرتا جا رہا تھا۔ اس کی بات سن کر وقت مسکرایا تھا اور ہواؤں نے ایک بار پھر گنگناتے ہوئے گزرنا شروع کیا۔ حرم خاموشی سے لان میں بیٹھی تھی۔ وہ اداس تھی۔ آج اس نے رومان کو بہت غلط کہا تھا۔
اس کا دل، اس کا ضمیر اسے احساس دلا رہا تھا کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اداس ہو، اچانک اس کے پاس سے فرحاد کی آواز ابھری۔ وہ چونک کر خیالوں سے باہر آئی۔ فرحاد اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ جی بہت، حرم نے سچ بولا۔ کیوں؟ فرحاد نے وجہ پوچھی۔ کیونکہ میں بد اخلاق ہوں ہادی۔ فرحاد اس کی بات سن کر چونکا۔ کس نے کہا تم سے کہ تمہارا اخلاق اچھا نہیں ہے؟ فرحاد نے پوچھا۔ کسی نے بھی نہیں کہا ہادی، لیکن انسان کو خود ہی پتا ہوتا ہے کہ وہ کیسا ہے، حرم نے جواب دیا۔ اور تمہیں کیسے پتا چلا کہ تم بد اخلاق ہو؟ فرحاد نے ایک اور سوال کیا، جس پر حرم نے یونیورسٹی کا سارا واقعہ اسے سنا دیا۔ وہ مجھ سے فرینڈشپ کرنا چاہتا تھا ہادی، مجھے اس پر غصہ آتا ہے، اس لیے میں نے پتہ نہیں کیا کیا بول دیا۔ فرحاد اس کی بات غور سے سن رہا تھا۔ مذہب کا معاملہ اللہ اور بندے کا ہوتا ہے حرم، تمہیں اس سے مذہب کا سوال نہیں کرنا چاہیے تھا کہ اس کا کیا مذہب ہے۔ لیکن ہادی وہ کہتا ہے کہ اسے اسلام سے نفرت ہے، اس لیے مجھے غصہ آ گیا۔ فرحاد اس کی بات سن کر مسکرایا۔ غصہ آنا بنتا ہے حرم، یہ ایک فطری سی بات ہے، لیکن تم اس کو اگنور کر دیتی۔ ویسے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برداشت کرنے کا حکم دیا ہے، جاہلوں سے تھوڑی نہ الجھا جاتا ہے، وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ اس لیے تو کہہ رہی ہوں نا، میرا اخلاق اچھا نہیں ہے، تبھی میں نے مسٹر شاہ سے بدتمیزی کی۔ حرم نے اپنی غلطی تسلیم کی۔ یہ بدتمیزی نہیں تھی حرم، نہ تمہاری غلطی ہے اور نہ رومان کی۔ اس کی تربیت اس انداز میں کی گئی ہے کہ وہ اسلام سے نفرت ہی کرے گا، جبکہ تمہاری فطرت اسلام سے محبت کرنے والی ہے۔ پھر جھگڑا تو ہونا ہی تھا نا۔ لیکن ہادی وہ بچہ نہیں ہے، اسے پتہ ہے کہ وہ پیدائشی مسلمان ہے، اسے اپنے مذہب کے بارے میں جاننا چاہیے۔ حرم باضد تھی، اسے رومان کا اسلام سے دور ہونا بہت برا لگتا تھا۔ ہدایت اسے ملتی ہے حرم جسے اس کی طلب ہو، یا جسے اللہ پاک چن لے۔ تم دعا کرو وہ اسلام کی اہمیت اور مسلمان کا رتبہ جان جائے، ورنہ ماما اسے اس حالت میں دیکھیں گی تو انہیں بہت دکھ ہوگا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ہادی، میں اس کے لیے دعا کروں گی، حرم مسکرائی۔ اچھا یہ بتاؤ، تم نے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آخری بار کب پڑھا تھا؟ شاید 1 سال پہلے، حرم اس کے سوال پر الجھی۔ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے رہنما ہیں، ان کے بارے میں پڑھنے سے پتہ چلتا ہے، دوبارہ پڑھو، کہ ہمیں غیر مسلموں کے درمیان کس طرح رہنا چاہیے، ان سے کس طرح بیہیو کرنا چاہیے۔ فرحاد نے کہا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ہادی، میں آج ہی پڑھوں گی، حرم مسکرائی۔ اور ایسے ہی تو نہیں اللہ نے حرم کو ہادی عطا کیا تھا؟ حرم اپنے کمرے میں تھی، رات کا وقت تھا، وہ سونے کی کوشش کر رہی تھی جب اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اس باکس نما بند کتاب کو الماری سے نکالا جس میں سے وہ بند ڈائری نکلی تھی۔ حرم اسے لے کر بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے اس کتاب کی اوپر والی جلد کھولی جو پہلے اسکرین تھی، نہ جانے اسے لگتا تھا کہ کچھ اور بھی ہے جسے وہ مس کر رہی ہے۔ اندر ڈائری رکھنے کی جگہ تھی اور اس کے نیچے ایک اور جلد تھی، کتاب کی نیچے والی جلد۔ حرم کو الجھن ہوئی، اسے اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے حرم نیچے والی جلد کو چھونے لگی۔ حرم کو اس پر کچھ محسوس ہوا، ایک بٹن۔ حرم کو حیرت ہوئی، اس نے فٹافٹ وہ بٹن پریس کیا اور پھر ایک سکرین نمودار ہو گئی۔ حرم تو حیران رہ گئی، یعنی ابھی کچھ راز باقی تھے۔ ویلکم بیک ڈیئر۔ چند سیکنڈ بعد سکرین سے آواز ابھری۔ حرم تو اچھل پڑی، اسے اندازہ نہیں تھا کہ اب کی بار ویلکم کوئی انسانی آواز بھی کر سکتی ہے۔ ایش کی کہانی پڑھ کر کیسا لگا؟ سکرین سے پھر آواز نمودار ہوئی۔ حرم نے غور سے اسے سنا تو اسے احساس ہوا کہ وہ ایش کی آواز تھی، مدھم اور خوبصورت۔ حرم کو خوشی ہوئی کہ اس نے ایش کو اپنے سامنے تو نہیں دیکھا، لیکن اس کی گئی ریکارڈنگ میں اس کی آواز سن لی تھی۔ ابھی کچھ باقی ہے، کچھ بہت اہم، جسے میں نے سب سے چھپایا ہے، اور وہ راز بھی اسی سکرین کے نیچے ہے جیسے پہلے تھا، اور مجھے پورا بھروسہ ہے کہ میرے ان رازوں کو راز ہی رکھا جائے گا، کیونکہ کچھ راز راز ہی رہیں تو اچھا ہے۔ بس اتنا ہی تھا، اس کے بعد خاموشی چھا گئی، یعنی کچھ بہت اہم تھا جسے ایش نے ڈائری میں بھی نہیں لکھا تھا، اور حرم کو اسے جاننے کا تجسس ہو رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر سکرین کو ٹچ کیا تو وہ جگمگا اٹھی۔
کیا تم اس اہم سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہو؟ اگر جواب درست ہوا تو اسکرین کھلے گی ورنہ نہیں، اور اگر اسے غلط طریقے سے کھولنے کی کوشش کی تو یہ جل جائے گی اور اس کے اندر موجود چیز بھی۔ اسکرین پر لکھا ہوا چمکا تھا۔ میں تیار ہوں، حرم نے ٹائپ کیا۔ اس کائنات کے رہنما کا نام بتائیں۔ سوال جتنا آسان تھا اتنا ہی مشکل بھی۔ کائنات کو چلانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، حرم نے سوچا اور پھر ٹائپ کر دیا۔ رانگ آنسر۔ حرم کے چہرے پر الجھن بڑھی، وہ مزید سوچنے لگی۔ قرآن پاک، اس کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ ہاں، قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جس پر انگریز تک عمل کرتے ہیں اور اللہ پاک نے اسے ہدایت کے لیے اتارا ہے۔ حرم نے ایک بار پھر ٹائپ کیا۔ رانگ آنسر۔ ڈیئر حرم، ناؤ یو ہیو اونلی ون چانس۔ یعنی وہ بس ایک اور جواب لکھ سکتی تھی، اگر وہ بھی غلط ہوا تو وہ بند کتاب میں موجود راز کو کبھی نہیں جان پائے گی۔ حرم کو پریشانی ہونے لگی، وہ دماغ پر زور ڈالنے لگی۔ تم نے آخری بار اسوہ حسنہ کے بارے میں کب پڑھا تھا؟ اچانک اس کے ذہن میں فرحاد کی آواز گونجی۔ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سب سے بڑے رہنما ہیں، اسے فرحاد نے آج شام کو ہی تو بتایا تھا۔ حرم ایک دم خوش ہو گئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ٹائپ کیا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رائٹ آنسر۔ یاہو! حرم خوشی سے اچھلی، اسے لگا تھا کہ اب اسکرین کھلے گی اور اندر سے ایک راز نکلے گا، مگر کافی دیر گزر گئی، اسکرین نہ کھلی۔ حرم کو تشویش ہوئی، اس نے دوبارہ اسکرین کو ٹچ کیا تو وہ پاس ورڈ مانگ رہی تھی۔ یعنی اب اسے پاس ورڈ ڈھونڈنا تھا اور اس کے پاس پاس ورڈ کا صرف ایک ہی آپشن تھا۔ وہ کافی دیر سوچتی رہی لیکن کوئی پاس ورڈ ڈھونڈ نہ پائی۔ مجھے کوئی اشارہ تو دو، حرم نے ٹائپ کیا۔ قیامت سے پہلے قیامت لے آئے، وہ جہنم کو پل میں جنت بنائے، کلیوں کو پریوں میں بدلنا سکھائے، وہ جو ساحر کو سحر کے قبضے میں لائے۔ حرم نے 2 بار غور سے اس پہیلی کو پڑھا لیکن اس کے ذہن میں کچھ نہ آیا۔ پہیلی کافی مشکل تھی اور وہی اس کا پاس ورڈ تھا۔ وہ رسک نہیں لے سکتی تھی، اس لیے اس نے اس کتاب کو بند کیا اور واپس اپنی الماری میں رکھ دیا۔ اگلی صبح یونیورسٹی میں اس کا سامنا سب سے پہلے ڈیرک سے ہوا تھا۔ تم نے اچھا نہیں کیا حرم، تم نے سب کے سامنے ریم کی انسلٹ کی ہے، ڈیرک نے حرم سے کہا۔ وہ خاموش رہی۔ وہ بہت اچھا انسان ہے اور تم لکی ہو کہ اس نے تمہیں اپنی جی ایف کے لیے چنا ہے، ورنہ لڑکیوں کی اس کو کوئی کمی نہیں۔ جی ایف کا لفظ سن کر حرم کا دماغ ایک بار پھر گھوما۔ اسے اس لفظ سے انتہا کی چڑ تھی۔ وہ ڈیرک سے کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اچانک اسے اپنے پیچھے سے آواز آئی، اے لٹل لیڈی۔ وہ رون تھا جو اسے پکار رہا تھا۔ کل وہ کیفے میں موجود نہیں تھا جب حرم نے رومان کو سنائی تھی۔ تمہاری پرابلم کیا ہے؟ اتنا بھاؤ کس لیے کھاتی ہو؟ کیا سمجھتی ہو خود کو؟ کیا کمی ہے ریم میں؟ اور تمہیں کس نے حق دیا کہ اس کی سب کے سامنے انسلٹ کرو؟ رون غصے میں تھا۔ اسے کتنا ہرٹ ہوا تمہیں اندازہ بھی ہے؟ آئندہ اگر تم نے اسے ہرٹ کیا نا تو میں تمہاری گردن مروڑ کر تمہیں الٹا لٹکا دوں گا۔ وہ غصے سے دہاڑتا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے حرم، ریم کو بہت ہرٹ ہوا تھا، ڈیرک بھی کہہ کر رکا نہیں تھا، جبکہ حرم کی آنکھوں میں نمی سی چمکی۔ اس نے خاموشی سے قدم لائبریری کی طرف بڑھا دیے۔ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خامی ہوتی ہے۔ حرم کو بہت جلد غصہ آتا تھا، یہ اس کی خامی تھی، لیکن وہ غصہ اکثر رومان شاہ پر اترتا تھا۔ حرم، اب کی بار زی نے اسے پکارا تھا۔ حرم نے فٹافٹ آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کیا۔ آئی ایم سوری تمہیں یہ سب سننا پڑ رہا ہے، زی نے کہا۔ وہ خاموش رہی۔ تم بہت اچھی ہو حرم، تم میرے لیے اتنا کچھ کر رہی ہو، میں شرمندہ ہوں کہ میں نے کبھی تمہیں غلط سمجھا تھا۔ کوئی بات نہیں، ہوتا رہتا ہے، حرم نم آنکھوں سے مسکرائی۔ اچانک ایک ہڑبڑاہٹ سی پھیلی۔ حرم اور زی نے سونگ اور چینگ کو بھاگتے دیکھا۔ کیا ہوا؟ کہاں جا رہی ہو تم لوگ؟ زی نے ان سے پوچھا۔ وہ رون اور بیلا کا جھگڑا ہو گیا ہے، سونگ نے بھاگتے ہوئے خبر دی۔ یہ دونوں کبھی نہیں سدھرنے والے، زی نے مسکرا کر کہا۔ چلیں ان کی صلح کروانے، زی نے حرم سے پوچھا جو خاموش کھڑی تھی۔ نہیں تم جاؤ، میں کچھ دیر میں آتی ہوں، حرم نے جواب دیا اور پھر لائبریری کی طرف بڑھ گئی، جبکہ زی واپس جا چکی تھی۔ سب اسے غلط کہہ رہے تھے اور حرم کو اس بات کا دکھ ہو رہا تھا، وہ سب کو کیسے سمجھاتی؟ اس نے زی سے وعدہ کیا تھا کہ رومان اس کا ہوگا،
اور اسے زی کا بنانے کے لیے ضروری تھا کہ وہ حرم سے نفرت کرے، اور حرم اپنی پوری کوشش کر رہی تھی کہ رومان اس سے نفرت کرنے لگ جائے۔ اب وہ یہ بات کس کس کو سمجھاتی؟ اس نے ہادی کو بھی یہ نہیں بتایا تھا کہ رومان نے اسے جسٹ فرینڈ نہیں بلکہ گرل فرینڈ بننے کا کہا تھا۔ وہ ایک بار پھر آنکھوں کو صاف کرتی لائبریری میں داخل ہو گئی تھی۔ پروفیسر جوزف کا لیکچر تھا۔ حرم غائب دماغی سے اسٹوڈنٹس کی بحث سن رہی تھی۔ پروفیسر نے اسے اپنی کلاس میں اذان سننے کی اجازت دے دی تھی۔ لیکچر ختم ہونے والا تھا۔ حرم کے موبائل پر معمول کے مطابق ظہر کی اذان شروع ہوئی تھی۔ سارے اسٹوڈنٹس ایک دم خاموش ہو گئے تھے۔ حرم چونک کر خیالوں سے باہر نکلی تھی۔ پروفیسر جوزف بھی اذان سننے لگے تھے۔ آج رومان شاہ نے پہلی مرتبہ ان الفاظ پر غور کیا تھا۔ اسے ایک عجیب سی کشش محسوس ہوئی تھی۔ وہ ان جملوں میں کھویا ہوا تھا کہ اذان مکمل بھی ہو گئی۔ کلاس میں چھایا سناٹا ایک دم ختم ہوا۔ پروفیسر، ایک سوال ہے آپ سے، حرم نے اذان کے بعد کہا۔ جی پوچھیں۔ لوگ مذہب کیوں بدلتے ہیں؟ عجیب سا سوال کیا تھا حرم نے۔ جس مذہب میں لوگوں کو زیادہ کشش اور زیادہ سکون محسوس ہوتا ہے، جو زیادہ سچا نظر آتا ہے، لوگ خود بخود اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، پروفیسر جوزف نے کہنا شروع کیا۔ اور پھر وہ اس پر تحقیق کرتے ہیں۔ اگر انہیں لگے وہ اس مذہب پر عمل پیرا ہو سکیں گے تو وہ اسے بدل لیتے ہیں۔ کیا آپ لوگوں کو اذان سے زیادہ کسی اور چیز نے اٹریکٹ کیا ہے؟ حرم نے اسٹوڈنٹس سے پوچھا۔ نہیں، یہ آواز ہمیں عجیب سا سکون پہنچاتی ہے، اچانک ایک اسٹوڈنٹ نے جواب دیا۔ یس اٹس ٹرو، یہ بہت امیزنگ ہے۔ وہ اسٹوڈنٹس کتنے مہینوں سے حرم کے موبائل سے اذان سن رہے تھے۔ پروفیسر، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ حرم نے پروفیسر سے پوچھا۔ جی بالکل، اس سے زیادہ اٹریکٹیو آواز نہیں کوئی، پروفیسر نے جواب دیا۔ تو پھر وہ کون سی وجہ ہے جس نے ایک انسان کو محمد یوسف سے ایم جوزف بننے پر مجبور کر دیا؟ حرم نے فوراً کہا۔ پروفیسر سمیت پوری کلاس ٹھٹکی۔ پروفیسر جوزف خاموش ہو گئے۔ حرم نے محسوس کیا ان کے چہرے پر اذیت تھی۔ بتائیں پروفیسر، حرم نے دوبارہ کہا۔ تبھی لیکچر آف ہونے کی بیل گونجی۔ کل بات کریں گے اس ٹاپک پر، پروفیسر کہتے جلدی سے باہر نکل گئے، جبکہ حرم ایک گہری سانس لے کر رہ گئی تھی۔ حرم پاس ورڈ نہیں ڈھونڈ پائی تھی۔ وہ مائک سے ہرگز نہیں پوچھ سکتی تھی، ورنہ وہ اسے پھر سے کام چور کا تانا مار دیتا۔ عرش آج پھر یونیورسٹی نہیں آئی تھی۔ حرم یونیورسٹی سے سیدھا ہاسٹل چلی گئی۔ اسے عرش پر ترس آتا تھا۔ اس نے مائک کو اشارہ بھی دیا تھا، یا تو وہ سمجھا نہیں تھا یا پھر اسے عیش کی یادوں میں ہی زندگی گزارنی تھی۔ کیسی ہو عرش؟ حرم نے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، وہ مسکرائی۔ پیکنگ کیوں کر رہی ہو؟ کہیں جانا ہے کیا؟ ہاں، میں کچھ دنوں کے لیے پاکستان جا رہی ہوں، عرش نے بتایا۔ کیوں؟ حرم نے حیرانگی سے پوچھا۔ انگیجمنٹ ہے میری، عرش نے اذیت سے کہا تھا۔ جلد ہی واپس آ جاؤں گی۔ وہ حرم کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ اور تمہاری سٹڈی؟ حرم نے پوچھا۔ 2 دنوں کے لیے جا رہی ہوں، 2 دن کی چھٹی لی ہے، بعد میں کور کر لوں گی۔ عرش اس کی طرف دیکھ ہی نہیں رہی تھی، وہ حرم سے اپنے آنسو چھپا رہی تھی، مگر حرم نے محسوس کر لیا تھا اس کی آواز اور اس کی آنکھوں میں چھائی نمی کو۔ کب جانا ہے؟ کل صبح، عرش نے بس اتنا ہی کہا۔ ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں، کل صبح ملتے ہیں۔ حرم کہہ کر رکی نہیں تھی، وہ واپس آ گئی تھی۔ اس سے عرش کی اداسی نہیں دیکھی جاتی تھی۔ حرین کی یونیورسٹی میں کسی سے بھی خاص دوستی نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس نے کی ہی نہیں تھی۔ وہ پہلے ایک دوست سے دھوکہ کھا چکی تھی، اب مزید اس میں ہمت نہیں تھی۔ البتہ اسے حمزہ سے کافی انسیت ہو گئی تھی، دونوں کافی وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے لگے تھے۔ حمزہ اسے گھمانے لے جاتا تھا اور اسے ان لڑکوں کے اکاؤنٹ ہیک کر کے دکھاتا جو لڑکیوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے تھے۔ حرین دیکھ کر ہنستی بھی تھی اور حیران بھی ہوتی تھی۔ یونیورسٹی میں کافی لڑکیاں اس کے آگے پیچھے پھرتی تھی، کچھ اپنے مطلب سے اور کچھ ویسے ہی اس پر مرتی تھی۔ پہلے پہل تو حرین یہ سب دیکھ کر ہنستی رہتی تھی، لیکن اب اچانک اسے لڑکیوں کا حمزہ کے گرد منڈلانا برا لگنے لگا تھا۔ وہ خود اپنے احساسات سمجھنے سے قاصر تھی۔ چھٹی ہو چکی تھی، وہ گاڑی کے پاس کھڑی حمزہ کا انتظار کر رہی تھی، جسے ابھی ابھی ایک لڑکی بلا کر لے گئی تھی۔ حرین تو بری طرح سے تپ گئی۔ اسے غصہ آ رہا تھا کہ حمزہ اسے انتظار کرنے کا کہہ کر خود اس کے ساتھ چلا گیا۔ مجھے کیا، بھاڑ میں جائے، وہ جل کر خود ہی بولی تھی۔
अचानक उसकी नजर पास से गुजरते एक शख्स पर पड़ी थी और उसका रंग फक हुआ। वो शख्स भी उसे देख चुका था। वो कोई और नहीं बल्कि असद था। वो इस्लामाबाद में ही पढ़ता था, लेकिन हुरैन को अंदाजा नहीं था कि वो भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता होगा। उसका बिजनेस डिपार्टमेंट था। वो उसे आज अचानक नजर आया था। असद बाइक पर था। हैरान तो वो भी हुआ था हुरैन को देखकर, लेकिन वो इस वक्त एक फ्रेंड के साथ था, इसलिए खामोशी से आगे बढ़ गया। जबकि हुरैन की आंखों में सब कुछ फिर एक फिल्म की तरह चलना शुरू हो गया था। चलें? कुछ देर बाद हमजा ने पूछा। वो वापस आ चुका था। क्या हुआ हुरैन, तुम ठीक हो? उसने हुरैन के जर्द चेहरे को देखते हुए पूछा। हुरैन एकदम चौंकी थी। फिर वो बिना कोई जवाब दिए गाड़ी में बैठ गई, जबकि हमजा उसे इस तरह परेशान देखकर परेशान हो गया। उसके पीछे कुछ हुआ था। क्या हुआ था वो नहीं जानता था, लेकिन उसने उस वक्त हुरैन से पूछना मुनासिब नहीं समझा था। उसकी खामोशी बता रही थी कि वो बात नहीं करना चाहती। सारे स्टूडेंट्स मैच की तैयारियों में लगे हुए थे। दिन रात प्रैक्टिस जारी थी। टीम वाले स्टूडेंट्स काफी पुरजोश थे। वो हर हाल में ये मैच जीतना चाहते थे। टीम के कैप्टन में एक बार फिर झगड़ा शुरू हो गया था। रॉन और रैम दोनों बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। रॉन का कहना था कि ये मैच उसी वक्त होगा अगर वो टीम उसे कैप्टन बनाएगी, वरना, और उसकी वरना के आगे सब समझते थे। उसका कोई भरोसा नहीं था कि वो मैच ही खत्म करवा देता या स्टूडेंट्स को बांध कर छोड़ देता, वॉशरूम्स में बंद कर देता, जैसा कि बेला के साथ हुआ था। वो कुछ भी कर सकता था, लेकिन टीम रैम को ही कैप्टन रखना चाहती थी। हरम बाकी सब समेत वहां तेज होता शोर सुन रही थी। आखिर उसके जहन में एक ख्याल आया था। उसने बैग से एक नोटबुक निकालकर उस पर कुछ लिखा था और फिर उसे चैंग को दिया। इसे रैम को दिया, उसने चैंग से कहा। चैंग पहले तो हैरान हुई, फिर उसने वो पर्ची खोलकर देखी थी। उस पर कुछ लिखा था, मगर वो चैंग की समझ से बाहर थी। वो खामोशी से पर्ची लेकर रोमान की तरफ बढ़ गई। हे रैम, ये तुम्हारे लिए है, उसने ग्राउंड में मौजूद टीम के साथ खड़े रोमान से कहा और वो पर्ची उसे थमाई। किसने दी है? वो पूछता रह गया, मगर चैंग जवाब दिए बिना वापस आ गई थी। आज तुम झुक जाओ, कल पूरी दुनिया तुम्हारे सामने झुक जाएगी। पर्ची पर उर्दू में कुछ लिखा था और एक स्माइल वाला फेस बना हुआ था। रोमान ने कुछ उलझे अंदाज में दोबारा उस पर्ची को देखा। फिर उसके जहन में झमाका हुआ। हरम ही उर्दू में लिखती थी। उसने उसकी पोइट्री भी पढ़ी थी जो उर्दू में थी। वो फौरन ग्राउंड से बाहर आया था। उसकी निगाहें हरम को ढूंढ रही थी, लेकिन वो उसे स्टूडेंट्स के हजूम में नजर नहीं आई थी। अचानक उसकी नजर एक तरफ पड़ी थी। वो जी के साथ जा रही थी। वो उन दोनों को पहचान गया था। हरम ने पलट कर देखा था। उसके चेहरे पर पूरा असरार सी मुस्कुराहट थी, और फिर वो दोनों उसकी निगाहों से ओझल हो गई थी। क्या तुम्हें इस जगह का पता है? मुझे यहाँ जाना है। हरम ने एक सफ़ा पर लिखा हुआ एड्रेस जी के सामने किया। जी ने एड्रेस देखा। ये यहाँ से काफ़ी दूर है, लेकिन मैं इस जगह को जानती हूँ, जी ने जवाब दिया। मगर तुम वहाँ क्यों जाना चाहती हो? उसने पूछा। मुझे वहाँ प्रोफेसर साई चिन से मिलना है। उनका वहाँ एक स्कूल है। वो बच्चों को कंगफू सिखाते हैं। हरम ने उसे तफसील से बताया। क्या वो तुम्हें जानते हैं? हाँ, जानते हैं, हरम ने जवाब दिया। जी ने गूगल पर लोकेशन सर्च की थी। हम यहाँ से एक ट्रेन में जाएंगे, उसके बाद एक जंगल से गुजरना होगा। वहाँ कोई ट्रेन नहीं चलती, वो एक पथरीला रास्ता है। ये शॉर्टकट रास्ता है। दूसरे रास्ते से वहाँ पहुँचने तक हमें शाम हो जाएगी, जी ने उसे बताया। हम शॉर्टकट से चलते हैं, हरम ने कहा। ठीक है, मैं अपनी साइकिल ले लेती हूँ। जंगल में से हम साइकिल पर जाएंगे। ओके, हरम उसकी बात से मुत्तफिक हुई और फिर वो दोनों यूनिवर्सिटी की छुट्टी के बाद स्टेशन की तरफ बढ़ गईं। सी ने हरम को अपने पीछे बिठाया हुआ था और प्रोफेसर साई चिन से मिलने के लिए एक्साइटेड थी। 10 मिनट में वो दोनों स्टेशन पर पहुंच गई थी। वहां से वो दोनों ट्रेन में बैठी। साइकिल उनके साथ ही थी। 20 मिनट बाद वो अपने मतलूबा स्टेशन पर उतर गई थी और फिर जी ने हरम को पीछे बिठाकर जंगल की तरफ साइकिल बढ़ा दी। हरम पुरजोश थी, हर चीज़ को देख रही थी। ऐश इसी जंगल से गुजरकर जाती थी। फ़र्क ये था वो बग्गी से जाती थी। आधे घंटे तक पथरीले रास्ते एहतियात के साथ साइकिल चलाने के बाद वो दोनों उस चाइनीज़ ढाबे के सामने खड़ी थी। यहाँ ऐश रोज़ाना आती थी, हरम मुस्कुराई। ऐश कौन? जी ने पूछा। बताती हूँ, वो अंदर की तरफ बढ़ी। जी भी उसके साथ थी। दोनों उस ढाबे नुमा होटल से गुजरकर दूसरी तरफ खुलने वाले दरवाजे से बाहर निकल गई थी।
سامنے ایک بڑا سا گراؤنڈ تھا جہاں بچے چائنیز لباس پہنے کنگ فو کی پریکٹس میں مگن تھے۔ حرم کے لیے یہ سب کچھ نیا تھا۔ وہ شاکڈ سی آگے بڑھی تو زی نے بھی اس کی پیروی کی۔ اچانک ایک اسٹوڈنٹ کو کچھ سمجھاتے ماسٹر سائی چن کی نظر اس پر پڑی اور وہ اپنی جگہ جم سے گئے تھے۔ ایش ولیم، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ ہیلو پروفیسر سائی چن، حرم نے ان کے پاس جا کر کہا۔ اوہ سوری، پروفیسر نہیں، ماسٹر سائی چن۔ تم آج بھی ویسی ہی ہو۔ کیسے ہیں آپ؟ حرم نے پوچھا۔ اسٹوڈنٹس ان کو حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ ماسٹر نے ایک طرف کو چلنا شروع کیا تو حرم اور زی بھی ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگیں۔ کیا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں؟ ماسٹر حیران تھے۔ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ تو پھر تم کون ہو؟ میں حرم نور ہوں ماسٹر سائی چن، اور پھر حرم نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ اچانک حرم کے موبائل پر بیل ہوئی۔ حرم نے دیکھا تو فرحاد کی کال تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ وہ بابا بخش کے ساتھ نہیں آئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ بخش بابا فرحاد کو بتاتے تھے وہ جہاں بھی جاتی تھی، لیکن اب انہیں کیسے پتا چلا تھا؟ حرم تو ڈر ہی گئی تھی۔ لڑکیاں تو خوش ہوتی ہیں جب ان کے ہسبینڈ انہیں کال کرتے ہیں، اور ایک ہادی تھا جو حرم کو ایسے موقع پر کال کرتا تھا۔ وہ بیچاری ڈر ہی جاتی تھی۔ اس سے پہلے وہ کال ریسیو کرتی کال اینڈ ہو چکی تھی۔ حرم کچھ پرسکون ہوئی۔ کافی دیر وہ دونوں ایش کی باتیں کرتے رہے۔ زی انہیں سنتی رہی۔ اسے ایش نام سے دلچسپی ہو رہی تھی۔ وہ ایک کمال لڑکی تھی، زندہ دل، دنیا فتح کر لینے والی۔ محبت نے اسے برباد کر دیا تھا، اور وہ کہتی تھی کہ محبت نے اسے آباد کیا ہے، اسے سنوارا ہے، اسے سیدھی راہ دکھائی ہے۔ ماسٹر سائی چن کہہ رہے تھے۔ محبت؟ حرم نے زیر لب دہرایا، پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ اس نے فٹافٹ اپنے بیگ سے وہ بند کتاب نکالی اور اسکرین کو ٹچ کر کے اس پر پاس ورڈ لکھا، محبت۔ ہاں، وہ محبت ہی تو ہے جس میں اگر محبوب بچھڑ جائے تو قیامت سے پہلے قیامت ہو جاتی ہے، جو غموں سے بھرپور زندگی کو جنت جیسی تازگی بخشتی ہے۔ محبت ہی تو وہ معجزہ ہے جس میں کلیاں پریوں میں بدل جاتی ہیں۔ محبت ہی تو وہ سحر ہے جو ساحر کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے۔ محبوب یعنی ساحر بھی کبھی کبھی عاشق یعنی سحر کے قبضے میں آ جاتا ہے۔ یہ محبت ہی تو ہے جو محبوب کو عاشق کا بننے پر مجبور کر دیتی ہے۔ پاس ورڈ ایکسیپٹڈ، اور حرم کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ ٹک کی آواز سے اسکرین ایک طرف کو کھلی اور اندر سے کچھ نکلا تھا۔ حرم نے اسے باہر نہیں نکالا۔ کچھ دیر مزید وہاں رکنے کے بعد وہ دونوں واپس آ گئی تھیں۔ کیا تم رہنما کے بارے میں کچھ جانتی ہو حرم؟ زی نے اسے کالج کے سامنے اتارا تھا اور پھر اس سے اچانک پوچھ لیا۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ حرم کو حیرت ہوئی۔ مجھے رہنما کی تلاش ہے، زی نے جواب دیا۔ حرم نے کچھ سوچتے ہوئے ڈائری اپنے بیگ سے نکالی اور اسے زی کی طرف بڑھا دیا۔ یہ امانت ہے، پڑھ کر مجھے واپس کر دینا۔ رہنما کیا ہوتا ہے اسے پڑھنے کے بعد تمہیں پتہ چل جائے گا۔ تھینک یو، زی نے مسکرا کر ایش کی ڈائری تھامی۔ اردو آتی ہے نا تمہیں؟ حرم نے پوچھا۔ جی، میں نے ریم سے سیکھی تھی۔ اوکے گڈ، یہ اردو زبان میں لکھی گئی ڈائری ہے، میں پڑھ لوں گی، زی مسکرائی۔ اوکے، میں چلتی ہوں، آنی میرا انتظار کر رہی ہوں گی، زی نے کہا اور سائیکل پر سوار ہو کر ایک طرف بڑھ گئی۔ بلیک جینز پر وائٹ گھٹنوں تک آتا کرتا پہنے، سر پر سٹالر جمائے، وہ ہمیشہ کی طرح اچھی لگ رہی تھی۔ حرم نے اسے دور تک جاتے دیکھا تھا اور پھر بخش بابا کا نمبر ملانے لگ گئی۔ جب حرم گھر پہنچی تو فرحاد پہلے سے ہی گھر میں موجود تھا۔ حرم کو حیرت ہوئی کہ وہ آج اتنی جلدی کیسے آ گیا تھا۔ کچن میں موجود سنک کا نل خراب ہو گیا تھا۔ آپا نے حرم کو بتایا کہ فرحاد کچن میں ہے تو اسے حیرت ہوئی۔ ہادی کچن میں کیا کر رہے ہیں؟ جا کر دیکھ لو، آپا نے مسکرا کر جواب دیا۔ حرم کچن میں آئی تو فرحاد ہاتھ میں اوزار لیے نل ٹھیک کرنے میں مصروف تھا۔ حرم نے اسے پہلی دفعہ اس طرح کے کام کرتے دیکھا تھا۔ ہادی، آپ کس چیز کے ڈاکٹر ہیں؟ حرم نے حیرت سے پوچھا۔ ویسے تو انسانوں کا ڈاکٹر ہوں، پر کبھی کبھی باقی جگہوں پر بھی اپنی ڈاکٹری آزماتا رہتا ہوں، فرحاد نے مسکرا کر جواب دیا۔ لو، ہو گیا ٹھیک۔ فرحاد نے نل کو کھول کر دیکھا تو اب پانی لیک نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ہاتھ دھونے کے بعد اس کی طرف متوجہ ہوا۔ میں نے تمہیں کال کی تھی، کیا تم بیزی تھی جو ریسیو نہیں کی؟ وہ عام سے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ ہاں، نہیں بیزی نہیں تھی، بس پتہ نہیں چلا، میں ریسیو کرنے والی تھی تبھی کال اینڈ ہو گئی۔ اچھا، کہیں گئی تھی تم؟ ایک اور سوال آیا۔ جی وہ میں ماسٹر سائی چن سے ملنے گئی تھی۔ وہ کون ہے؟
وہ ایش کے کنگفو ماسٹر تھے، کافی اچھے انسان ہیں، حرم نے مسکرا کر جواب دیا۔ گڈ، ویسے کس کے ساتھ گئی تھی؟ میں زی کے ساتھ گئی تھی، حرم نے گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے کہا۔ ٹھیک، اوکے، میں چینج کر لوں، وہ کہتا باہر نکل گیا۔ توبہ اللہ، کسی کو اتنے سوال کرنے والا ہسبینڈ نہ دے، حرم بڑبڑائی۔ اف، اتنا گھومنے پھرنے والی لڑکی، وہ بھی بنا بتائے، جس کو بھی ملے گی اس بیچارے کو موبائل ہیک ہی کرنا پڑے گا، ورنہ کب کہاں پہنچ جائے کچھ پتہ نہ چلے۔ فرحاد سیڑھیاں چڑھتا سوچ رہا تھا۔ کہاں تھی تم؟ وہ گھر میں داخل ہوئی ہی تھی جب رومان اس کے سامنے آیا۔ حرم کے ساتھ تھی، زی نے آہستہ سے کہا۔ کیا واقعی؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں، وہ کہتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ پیچھے رومان حیران رہ گیا تھا۔ زی آ گئی؟ آنی نے اپنے کمرے سے باہر آ کر پوچھا۔ انہوں نے غالباً زی کی آواز سن لی تھی۔ جی آ گئی ہے مہارانی، رومان کہتا باہر نکل گیا۔ زی نے اپنے کمرے میں آنے کے بعد سب سے پہلے ڈائری کو اپنی الماری میں رکھا تھا، وہ اسے بہت جلد پڑھنے والی تھی۔ عرش پاکستان جا چکی تھی، حرم کو اس سے ملنے کا ٹائم بھی نہیں ملا تھا اور نہ عرش نے کسی کو بتایا تھا۔ وہ پاکستان تھی جب اسے اجنبی نمبر سے فون آیا تھا، نمبر اٹلی کا تھا۔ عرش پہچان گئی تھی مگر کس کا تھا وہ یہ نہیں جانتی تھی۔ ہیلو، عرش نے فون اٹھایا۔ اس کی چھوٹی بہن اور اس کی ماں اسے منگنی کے کپڑے اور زیور دکھا رہی تھی اور وہ سپاٹ سے چہرے کے ساتھ سب کچھ دیکھ رہی تھی، اسے کسی بھی چیز میں دلچسپی نہیں تھی۔ ہیلو، عرش نے دوبارہ پوچھا۔ بتائے بنا ہی چلی گئی ہو؟ کسی مرد کی آواز ابھری تھی۔ عرش نے الجھن سے موبائل کو دیکھا۔ وہ آواز پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ عرش کا دل زور سے دھڑکا تھا، وہ اس آواز کو کیسے بھول سکتی تھی؟ اسی آواز پر تو مر گئی تھی۔ آپ؟ عرش کی آواز کانپی۔ جی میں۔ آپ کون؟ عرش نے جان بوجھ کر پوچھا۔ کیا آپ مجھے نہیں پہچانتی؟ وہ مسکرایا۔ عرش کانپی، پھر وہ اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ جانتی ہوں، پہچانتی ہوں، بہت اچھے طریقے سے۔ عرش کو تو یقین نہیں ہو رہا تھا وہ شخص اسے کال بھی کر سکتا ہے۔ عرش کا دل کر رہا تھا کہ وہ خوشی سے ڈانس کرے۔ کمال ہے، پھر بھی کسی اور کی ہونے جا رہی ہو۔ وہ عام سے لہجے میں کہہ رہا تھا مگر عرش کو لگا کہ اس نے طنز کیا ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی اور کی نہ ہوں؟ عرش نے پوچھا۔ انگیجمنٹ مبارک ہو، وہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہہ کر فون بند کر چکا تھا، جبکہ عرش پھٹی پھٹی نگاہوں سے فون کو دیکھ رہی تھی۔ حرم نے رات کو اس بند کتاب کو کھولا، اس میں سے ایک تہہ کیا ہوا صفحہ نکلا تھا۔ حرم نے اس کی تہیں کھولی تو وہ ایک خط تھا، وہ خط جو ذاتی طور پر اس شخص کے لیے لکھا گیا تھا جس نے وہ ڈائری پڑھی تھی۔ میرے پاس وقت بہت کم ہے، آج میری رپورٹس آئی ہیں، مجھے برین ٹیومر ہے، وہ بھی آخری سٹیج پر۔ حرم نے وہ خط پڑھنا شروع کیا۔ ایش کو برین ٹیومر تھا؟ حرم کو دھچکا لگا، وہ بتھرائی نظروں سے خط کو پڑھ رہی تھی۔ ایش کو بہت بڑا غم ملا تھا، وہ سامان کے جانے کے دکھ میں دن رات کڑتی رہی، گھلتی رہی، اور یہ چیز ٹیومر کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ یہ بات گھر، پیلس اور اولڈ ہاؤس میں کسی کو بھی نہیں پتا۔ مجھے سیم کا ادھورا کام پورا کرنا تھا۔ جس دن وہ ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر گیا، اس دن اس نے ڈرگز مافیا کے خلاف ساری انفارمیشن اور آپریشن کا طریقہ اپنے ہیڈ آفس میل کرنا تھا، مگر موت نے اسے مہلت نہ دی۔ میں نے وہ ساری انفارمیشن اس کے ہیڈ آفس میل کر دی تھی۔ وعدے کے مطابق وہ لیپ ٹاپ میں نے تباہ کر دیا تھا جس سے انفارمیشن میل کی تھی، مگر افسوس کی بات یہ ہے اس کے ہیڈ آفس والوں نے ابھی تک آپریشن کے لیے کوئی بھی نیو ایجنٹ نہیں بھیجا۔ میں نے بہت انتظار کیا مگر نہیں۔ شاید وہ سامان کی موت سے اتنا گھبرا گئے ہیں کہ انہوں نے اس مشن کو ادھورا ہی چھوڑ دیا ہے۔ کاش کہ کوئی آ جائے اور سیم کے ادھورے کام کو پورا کر دے۔ میں یہ سب ڈائری میں نہیں لکھ سکتی تھی، یہ ایک سیکرٹ تھا، سیم کا سیکرٹ۔ مجھے اس کی موت کا جتنا دکھ ہے شاید ہی کسی اور کو ہو۔ میں اس کے قاتلوں تک پہنچنا چاہتی تھی اور میں پہنچ بھی گئی۔ میں جانتی ہوں اس کی موت میں کس کا ہاتھ ہے، لیکن دکھ تو اس بات کا ہے کہ میں اس شخص کو کچھ بھی نہ تو کہہ سکتی ہوں اور نہ اس کا کچھ بگاڑ سکتی ہوں۔ میں نے سیم کے کیمرے سے بنی ویڈیو میں ان دونوں لڑکوں کو پہچان لیا تھا جنہوں نے سیم کو انجیکشن لگایا تھا۔ وہ میرے کلاس فیلو تھے، میرے ساتھ باکسنگ کلاسز لیتے تھے، میری ان سے کبھی نہیں بنی تھی، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ مجھ سے اتنا برا بدلہ لیں گے۔
ایک دن کے لیے میں ایش ولیم کے روپ میں واپس آئی اور ان میں سے ایک کو پکڑ لیا۔ اسے سچ اگلوانا میرے لیے مشکل نہیں تھا، اور جب سچ کا پتہ چلا تو مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ میری زندگی تباہ کرنے میں میرے اپنوں کا ہاتھ تھا۔ میرے ڈیڈ مسسٹر ولیم نے سیم کو مارنے کے لیے ان دونوں لڑکوں کو ہائر کیا تھا۔ میری محبت کا قاتل میرا اپنا باپ نکلا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس انسان کو کیا سزا دوں بھی یا نہ، اور پھر میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ میں نے سیم کا قتل معاف کر دیا صرف اس لیے کہ وہ انسان میرا باپ ہے۔ میں ان سے بدلہ کیسے لے سکتی تھی؟ دل پھٹتا ہے جب سوچتی ہوں کہ میرے اپنے ڈیڈ نے، جو کہ میرے آئیڈیل ہوا کرتے تھے، وہ اس طرح کا کام بھی کر سکتے۔ شدید خواہش ہے میری کہ میرے ماں باپ مسلمان ہو جائیں، شاید اس طرح ان کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں۔ جو بھی یہ خط پڑھ رہا ہے اس سے گزارش ہے کہ میری آخری خواہش کو پورا کر دے۔ میں اپنے ماں باپ سے پیار کرتی ہوں، میں انہیں جہنم میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ شاید یہ رات میری آخری رات ہو۔ کل ہی مجھے سچ کا پتہ چلا ہے اور اب جینے کو دل نہیں کرتا۔ میرے ڈیڈ کے لیے میری موت کا صدمہ کافی ہوگا۔ میری خاموشی، میری موت خود ایک بدلہ ہوگی۔ بہت تکلیف ہوتی ہے جب آپ کے اپنے آپ سے آپ کی سانسیں چھین لیں۔ صفحے پر لکھے الفاظ ختم ہو چکے تھے جبکہ حرم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ وہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی، اتنا کچھ وہ اکیلی سہ گئی۔ وہ اپنی محبت، اپنی زندگی، اپنی سانسوں کا قتل معاف کر گئی تھی، کیونکہ مجرم اس کا باپ تھا۔ اس نے محبت اور ادب کی انتہا کر دی تھی۔ اس نے اپنے والدین سے مسلمان ہونے کے بعد بدتمیزی نہیں کی تھی اور نہ ہی نافرمانی کی تھی، سوائے مائک سے شادی کرنے کے انکار سے۔ وہ محبت نبھا گئی تھی، وہ ایک بیٹی کا فرض بھی نبھا گئی تھی۔ وہ سب کچھ ہی تو نبھا گئی تھی اور پھر خود بھی اپنی محبت کے پاس چلی گئی تھی، اس ظالم دنیا کو چھوڑ گئی تھی، وہ دنیا جس میں اس کے ڈیڈ نے اپنی ضد، اپنی انا میں اس کی جان لے لی تھی۔ وہ چاہتی تو اپنا علاج کروا کے کچھ دن اور جی سکتی تھی، لیکن اس کے جینے کی چاہت ختم ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی جب تک وہ زندہ رہے گی مسٹر ولیم کا غرور، اس کی انا کبھی بھی نہیں ٹوٹے گی، اور یہ غرور توڑنے کے لیے اس کا مرنا شاید ضروری ہو گیا تھا۔ حرم نے وہ خط اپنی نم آنکھوں سے لگایا تھا اور پھر اسے چوما اور سینے سے لگا کر لیٹ گئی۔ اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ عیش کا درد وہ محسوس کر سکتی تھی۔ وہ ساری تکلیفیں اکیلے سہ کر پھر اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ اس نے کسی کو بھی بھاپ تک نہ لگنے دی تھی۔ اور بیٹیاں ایسی بھی ہوتی ہیں، پھر نہ جانے کیوں لوگ انہیں زحمت سمجھتے ہیں۔ اگلی صبح یونیورسٹی میں اسے سب سے پہلے پروفیسر جوزف نے بلایا تھا۔ حرم کو حیرانگی ہوئی تھی کہ انہیں صبح صبح مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے۔ وہ سوچتے ہوئے ان کے آفس کی طرف بڑھ گئی۔ میں آئی کم ان سر؟ یس کم ان، پروفیسر جوزف نے سنجیدہ سے لہجے میں کہا۔ آپ نے بلایا پروفیسر؟ جی، بیٹھیے، اور حرم ان کے سامنے والی چیئر پر بیٹھ گئی۔ آپ کو جاننا ہے نا، ایک انسان محمد یوسف سے ایم جوزف کیوں بنا؟ پروفیسر نے کہنا شروع کیا۔ نہیں پروفیسر، یہ آپ کا راز ہے، میری ایسی کوئی خواہش نہیں ہے، لیکن بس دکھ ہوتا ہے سوچ کر کہ ایک مسلمان اتنا کمزور نہیں ہوتا کہ وہ ذرا سی تکلیف پر خود کا مذہب ہی بدل لے۔ مگر میں کمزور ہوں۔ میری بیوی اور 2 سال کی بیٹی کو دہشت گردوں نے اپنا نشانہ بنایا، ان معصوموں کی جان لے لی۔ میں بھی مسلمان تھا، مگر اس واقعے کے بعد میرا دل اپنے مذہب سے اچاٹ ہو گیا۔ اللہ پاک ہمیں لے کر اور دے کر دونوں طرح سے آزماتا ہے پروفیسر، حرم نے کہا، اور میں اس آزمائش میں فیل ہو گیا۔ میں سمجھ ہی نہ سکا کہ اللہ نے مجھے آزمائش میں ڈالا ہے، اور جو آزمائش میں پورا اترتے ہیں ان کے لیے انعام کا وعدہ کیا گیا ہے۔ پروفیسر کی بات کاٹی حرم نے، اور میں اس انعام سے محروم رہ گیا۔ پروفیسر کے لہجے میں بے بسی تھی، مایوسی تھی۔ آپ کو اللہ پاک نے پھر چنا تھا، آپ نے پھر اپنے آپ کو کمزور ثابت کر دیا تھا پروفیسر۔ حرم کی بات پر پروفیسر نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ کا گھر اجڑا تھا، آپ نے اولاد کی دوری محسوس کی تھی، آپ کی محبت آپ سے بچھڑی تھی، آپ نے سب کچھ سہا تھا، پھر کیسے آپ ایک عورت کا گھر برباد ہونے کی وجہ بن گئے؟ پروفیسر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ آپ کو احساس بھی ہے زیبا شاہ پر کیا گزری ہوگی جب اس کی محبت نے اس سے دوری اختیار کر لی تھی، جب اسے اس کی اولاد سے دور کر دیا گیا تھا؟ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ پروفیسر ٹھٹک گئے۔ آپ کی وجہ سے رومان اپنی ماں سے نفرت کرتا ہے پروفیسر، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا؟
اگر آپ اس دن زیبا کی پاک دامنی کی گواہی دے دیتے تو شاید آپ انعام کے حقدار ٹھہرتے۔ بس کر جاؤ، اللہ کا واسطہ ہے چپ کر جاؤ۔ پروفیسر ایک دم کھڑے ہو گئے۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، میرا ضمیر مجھے آج بھی ملامت کرتا ہے۔ آپ اپنی غلطی سدھار سکتے ہیں پروفیسر، حرم نے نرم لہجے میں کہا۔ کیسے؟ پروفیسر چونکے۔ رومان کے دل سے اس کی ماں کے لیے موجود نفرت کو ختم کر دیں پروفیسر، اسے سچ سے آگاہ کریں، کیونکہ آپ ہی وہ واحد گواہ ہیں جو جانتے ہیں کہ زیبا عالم شاہ غلط نہیں تھی۔ میں اپنی غلطی سدھارنے کی پوری کوشش کروں گا، پروفیسر نے جھکے ہوئے سر کے ساتھ کہا، اور حرم کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اور پھر رہنماؤں کی تلاش میں بھٹکتی حرم کو ایسے ہی تو رہنما نہیں بنایا گیا تھا۔ کیا آپ کسی ایسی لڑکی سے شادی کر لیں گے جو کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ عرش نے سامنے بیٹھے اس شخص سے پوچھا جس کے ساتھ اس کی منگنی ہونے جا رہی تھی۔ میں جس لڑکی سے شادی کرنے جا رہا ہوں اسے بہت چاہتا ہوں، اور مجھے اپنی چاہت پر یقین ہے کہ وہ اس کے دل سے اس شخص کی محبت کو مٹا دے گی، وہ مسکرا کر بولا تھا۔ شام کو ان کی منگنی تھی اور کل عرش نے واپس روما جانا تھا۔ جب سے اسے مائک کی کال آئی تھی اس کا دل اس رشتے سے مزید انکاری ہو گیا تھا، لیکن مائک نے بھی اسے کوئی امید نہیں دلائی تھی۔ عرش کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اس نے اسے کال کی تھی۔ ایک بار پھر سوچ لیں، محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، اور ایک عورت کے دل سے تو کبھی بھی نہیں۔ عرش نے اسے مزید بدگمان کرنا چاہا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کا نام عظیم تھا، وہ عرش کا کزن تھا، مگر عرش کی اس سے زیادہ بول چال نہیں تھی۔ اس کی بات سن کر عرش کی آنکھوں میں نمی ابھری جسے وہ آنکھیں جھکا کر چھپا گئی تھی۔ اور کچھ کہنا ہے؟ عظیم نے پوچھا۔ نہیں، عرش نے نفی میں گردن ہلا دی۔ تو پھر چلیں؟ جی، عرش اٹھ گئی اور پھر اس کے ساتھ ہی ریسٹورانٹ سے باہر نکل گئی۔ کیا تم جانتے ہو ایش کو؟ حرم نے بات ادھوری چھوڑی۔ جانتا ہوں، مائک نے جواب دیا۔ کب پتہ چلا؟ اس کے جانے کے بعد ہاسپٹل سے مجھے کال آئی تھی، اس کی مزید رپورٹس آئی تھی مگر وہ نہیں تھی۔ حرم نے محسوس کیا کہ مائک کے چہرے پر اذیت پھیلی تھی۔ مسز ولیم جانتی ہیں؟ ہاں، مائک نے بس اتنا ہی جواب دیا۔ ایش نے مجھے بہت بڑی ذمہ داری دی ہے اور اس کے لیے میرا پیلس میں جانا بہت ضروری ہے، حرم نے بتایا، اور مجھے یقین ہے تم اپنی ذمہ داری پوری کرو گی۔ انشاءاللہ، حرم بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ پوری یونیورسٹی میں خبر پھیل گئی تھی کہ ریم نے رون کو کیپٹن بنا دیا تھا ٹیم کا۔ رون کافی خوش تھا۔ رومان کو خوشی تھی کہ اس نے حرم کی بات مان کر بہت اچھا کیا تھا۔ حرم نے اسے اسی بات کا اشارہ دیا تھا۔ 2 دن بعد میچ تھا، ساری ٹیم پریکٹس میں مصروف تھی، انہیں ہر حال میں جیتنا تھا۔ حرم انہیں پریکٹس کرتا چھوڑ کر پیلس پہنچ گئی تھی۔ آنے سے پہلے بتا دیا ہوتا، مسز ولیم نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ کیا اب اپنے گھر میں بھی پوچھ کر آنا ہوگا؟ حرم نے خفگی سے کہا۔ ارے نہیں میری بچی، ایسی بات نہیں ہے، جب مرضی آؤ، میں تو اس لیے کہہ رہی تھی کہ تمہاری پسند کا کھانا بنا لیتی، مسز ولیم نے پیار سے بتایا۔ کچھ بھی کھا لوں گی، آپ فکر مت کریں۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری پسند کا کھانا بناتی ہوں، تم بیٹھو، مسز ولیم کہتے کچن میں چلی گئیں، جبکہ حرم ایش کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ کمرہ اس کے لیے بہت کشش رکھتا تھا۔ وہ 16ویں صدی کے کمرے سے دیوار میں موجود بٹن دبا کر دوسرے کمرے میں چلی گئی، جہاں بیٹھ کر ایش نے وہ بند کتاب بنائی تھی۔ اچانک حرم کی نظر ایک پورٹریٹ پر پڑی تھی اور وہ بے ساختہ اس کی طرف بڑھی۔ پاس جانے پر حرم نے اس پورٹریٹ کو غور سے دیکھا تھا، وہ ضرور سامان کا پورٹریٹ تھا۔ حرم کو لگا اس نے اس پورٹریٹ میں موجود اس وجیح شخص کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اچانک اس کے ذہن میں ایک جھماکا ہوا اور اسے وہ رات یاد آ گئی جس میں فرحاد کو گولی لگی تھی۔ اس نے ٹی وی پر جو شخص دیکھا تھا جسے گولی لگی تھی وہ سمعان ہی تھا۔ حرم کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا، کیا واقعی وہ سمعان تھا؟ مسٹر ولیم کی گاڑی پیلس میں داخل ہوئی تھی، وہ اپنی متاثر کن شخصیت کے ساتھ گاڑی سے باہر نکلے اور پھر اندر کی طرف بڑھے۔ اچانک ان کی نظر لان میں موجود ایک وجود پر پڑی جو ایک بڑی سی ہیٹ اوڑے لان میں موجود پودوں کی کھدائی میں مصروف تھا۔ مسٹر ولیم نے محسوس کیا تھا کہ دن بدن لان کی حالت بدلتی جا رہی ہے، اس میں خوبصورت پودے پھر سے ہرے بھرے ہونے لگے تھے۔ پیلس میں پہلے والی چہل پہل شروع ہو گئی تھی۔ ہو از دیئر؟ مسٹر ولیم نے بھاری آواز میں پوچھا۔ کھدائی میں مصروف وہ وجود ایک پل کو رکا،
میں نے پوچھا کون ہے وہاں؟ اچانک وہ اٹھی اور پلٹ کر مسٹر ولیم کو دیکھا۔ ہیلو پروفیسر ولیم، حرم نے ہیڈ کو اوپر اٹھا کر مسکرا کر کہا۔ مسٹر ولیم کے چہرے کا رنگ ایک پل کو زرد ہوا تھا۔ وہ ایش تھی، ایش بھی بالکل اسی طرح اور یہی ہیٹ اوڑھ کر لان میں کام کرتی تھی۔ مسٹر ولیم کو اسی کا گمان ہوا تھا، اسی لیے وہ رکے تھے، اور پھر واقعی اس کے سامنے بھی تو ایش کھڑی تھی۔ کیسے ہیں آپ پروفیسر ولیم؟ حرم نے پوچھا۔ میرے خیال سے تمہیں اس وقت لا کالج میں موجود ہونا چاہیے تھا۔ اتنا آف کرنے کے بعد تمہیں کالج سے نکال دیا جائے گا، مسٹر ولیم نے سخت لہجے میں کہا۔ سوری پروفیسر، کل جاؤں گی کالج انشاءاللہ، وہ پھر مسکرائی، اور مسٹر ولیم مزید وہاں نہیں رک سکتے تھے، وہ اسے گھورتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئے، جبکہ حرم کے چہرے پر ایک بار پھر مسکراہٹ پھیل گئی۔ فرحاد کو پروفیسر جوزف نے ملنے کے لیے یونیورسٹی بلایا تھا۔ حرم باقی اسٹوڈنٹس کے ساتھ گراؤنڈ کے باہر بیٹھی ٹیم کی پریکٹس دیکھ رہی تھی۔ پروفیسر سے ملنے کے بعد فرحاد گراؤنڈ کی طرف بڑھا۔ آج حرم کی نظر اس پر پہلے ہی پڑ گئی تھی، وہ اٹھ کر اس کی طرف بڑھی۔ ہادی آپ یہاں؟ ہاں ایک کام تھا، فرحاد نے جواب دیا۔ تم فری ہو تو گھر چلیں؟ فرحاد نے فوراً پوچھا۔ جی فری ہوں، پریکٹس دیکھ رہی تھی، مجھے فٹ بال کھیلتے لوگ بہت اچھے لگتے ہیں، حرم نے مسکرا کر بتایا۔ اچانک رون کی نظر حرم اور فرحاد پر پڑی تھی، اس کی رگیں شرارت پھر سے پھڑک اٹھی۔ اس نے فٹ بال کو مسکرا کر دیکھا اور پھر اسے نیچے رکھ کر ایک زوردار کک ماری۔ اس کا نشانہ فرحاد تھا، مگر شاید وہ فرحاد کو نہیں جانتا تھا۔ فرحاد کی نظر اڑتے ہوئے فٹ بال پر پڑی تھی جو اس کی طرف گولی کی طرح بڑھ رہا تھا۔ فرحاد نے ایک جھٹکے سے حرم کا ہاتھ پکڑ کر اسے سائیڈ پر کیا اور گھوم کر ایک زوردار کک فٹ بال کو ماری جو اس کے قریب پہنچ گیا تھا۔ فٹ بال جتنی تیز رفتار سے آیا تھا اس سے ڈبل رفتار سے واپس گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے نیٹ سے جا ٹکرایا۔ رون سمیت باقی سب کی آنکھیں پھٹی رہ گئی تھیں۔ چلیں؟ فرحاد نے مسکرا کر حرم سے پوچھا جو منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب تمہیں کیا ہوا؟ فرحاد نے اس طرح پوچھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ حرم کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ اف یار چلو، فرحاد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور اسے وہاں سے لے گیا۔ امیزنگ، رون کے منہ سے نکلا تھا، اسے اندازہ نہیں تھا کہ فرحاد فٹ بال کو اس طرح سے روکے گا، جبکہ اس منظر سے رومان کی آنکھیں جلنے لگی تھیں۔ اسے فرحاد کا حرم کا ہاتھ پکڑ کر لے جانا بہت برا لگا تھا۔ وہ اپنے غصے پر قابو پاتا گراؤنڈ سے نکل گیا تھا۔ ہادی آپ کو فٹ بال کھیلنا آتا ہے؟ حرم تو حیرت سے گنگ رہ گئی تھی۔ ہاں میں بہت شوق سے کھیلا کرتا تھا جب اسکول اور کالج میں تھا، فرحاد نے عام سے لہجے میں بتایا۔ اور اب نہیں کھیلتا، ٹائم ہی نہیں ملتا۔ فرحاد کی بات سن کر حرم خاموش ہو گئی تھی۔ اس دن شام کو میچ تھا جبکہ صبح صبح پوری ٹیم پریکٹس کر رہی تھی۔ اچانک بھاگتے ہوئے رومان کا پاؤں مڑا تھا اور وہ نیچے گر گیا۔ سارے اسٹوڈنٹس بھاگ کر اس کی طرف آئے۔ اس کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی، وہ بری طرح سے سوج گیا تھا۔ پوری ٹیم پریشان ہو گئی تھی۔ رومان بہت اچھا پلیئر تھا، اب وہ میچ کھیلنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، جبکہ شام کو ان کا میچ تھا۔ رومان خود بہت پریشان تھا، زی تو اس کی تکلیف کے احساس سے ہی رو پڑی تھی۔ وہ اسے ذرا بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اب ہم کیا کریں گے؟ ٹیم کے علاوہ اور کوئی بھی ریم جتنا بیسٹ نہیں تھا، ڈیرک نے رون سے کہا جو ٹیم کا کیپٹن تھا۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا اور پھر اس کے ذہن میں 2 دن پہلے والا واقعہ گھوما جب فرحاد نے فٹ بال کو کک کیا تھا۔ ایک شخص ہے ایسا جو بہت اچھا کھیل سکتا ہے، ہمیں اسے لانا ہوگا، رون نے کہا اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ہیلو لٹل لیڈی، رون نے حرم کو کال کی تھی۔ ہاں بولو، حرم اس کے فون کرنے پر حیران ہوئی تھی۔ مجھے تمہارے کزن سے بات کرنی ہے، بہت ضروری، کیا تم بات کروا سکتی ہو؟ وہ کم ہی سنجیدہ ہوتا تھا۔ ہادی سے؟ حرم حیران ہوئی۔ ہاں ارجنٹ ہے۔ ٹھیک ہے میں کرواتی ہوں، حرم نے کہا اور فون اپنے سامنے بیٹھے فرحاد کو دیا۔ رون دی ڈان ہے، آپ سے بات کرنی ہے، حرم نے مسکرا کر کہا۔ فرحاد نے کچھ سوچتے ہوئے موبائل اس کے ہاتھ سے لیا اور رون سے بات کی۔ کب ہے میچ؟ فرحاد نے پوچھا۔ آج شام۔ سوری آج میں بہت بیزی ہوں، ہاسپٹل میں بہت ضروری میٹنگ ہے، فرحاد نے معذرت کی۔ اگر تم آ جاتے تو ہماری پرابلم سولو ہو جاتی۔ سوری اگین، فرحاد نے معذرت کرنے کے بعد فون بند کر دیا۔ کیا ہوا؟ کیا کہہ رہا تھا رون؟ حرم نے پوچھا۔ رومان کے پاؤں پر چوٹ لگ گئی ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ اس کی جگہ میں میچ کھیل لوں۔ اچھا پھر آپ نے کیا کہا؟ سوری آج مجھے شام ہاسپٹل جانا ہے، میں نہیں کھیل سکتا۔ چلیں کوئی بات نہیں، حرم نے اداس سے لہجے میں جواب دیا۔ اسے رومان کے گرنے کا افسوس تھا
तो दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी की इज्जत का सवाल था। अल्लाह पाक सब ठीक करना, हरम ने दिल में दुआ की। जबकि फरहाद तैयार होने चला गया, उसे हॉस्पिटल जाना था। पूरा स्टेडियम स्टूडेंट्स से भरा हुआ था। स्पेंजा और रोमा यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स वहां पर मौजूद थे। अमेरिकन यूनिवर्सिटी वालों ने AUR लिखी हुई शर्ट पहनी हुई थी। रॉन के आधे चेहरे पर ग्रीन कलर लगा था। लड़कियों ने भी ग्रीन बैंड्स पहने थे। हरम ने वाइट ट्राउजर पर ब्लैक कुर्ता जिस पर AUR लिखा था पहना हुआ था, जबकि ग्रीन स्टॉलर से उसने हिजाब किया हुआ था। आयश भी वापस आ गई थी। उसकी ड्रेसिंग भी कुछ ऐसी ही थी। यह अगस्त का आखिर था। हरम को 14 अगस्त याद आ गया था, जिसे वो जोशो खरोश से मनाती थी। आज उसे ऐसा ही लग रहा था जैसे 14 अगस्त का कोई फंक्शन है। हर तरफ ग्रीन और वाइट कलर नजर आ रहा था। दोनों यूनिवर्सिटियों की टीम वहां पहुंच चुकी थी। रोमान को बहुत अफसोस था कि वो खेल नहीं पाएगा, जबकि इससे ज्यादा उसे टेंशन थी। हमें हर हाल में जीतना है। वैसे भी रॉन ने हारना नहीं सीखा। रॉन ने अपनी टीम से कहा, याद रखो, जीत सब कुछ नहीं होती, लेकिन जीत के बिना कुछ भी नहीं होता। पूरे दिल से खेलना है। अगर मैं नहीं हूं तो क्या हुआ, बाकी सब तो है ना। रोमान ने अपनी टीम का हौसला बढ़ाया। वो सभी एक वलवले के साथ ग्राउंड में दाखिल हुए। मैच शुरू होने में 10 मिनट बाकी थे। जी नजर नहीं आ रही। हरम ने अपने पास बैठी बेला से पूछा, जो व्हाइट जीन्स पर ब्लैक शर्ट पहने और चेहरे पर ग्रीन कलर लगाए बहुत पुरजोश नजर आ रही थी। पता नहीं, यहीं कहीं होगी, बेला ने जवाब दिया। हरम चारों तरफ उसे देखने लगे, लेकिन उसकी नजरों ने जी को कहीं नहीं देखा। हम जीतेंगे, अर्श ने पहली बार कुछ कहा था। वो जब से वापस आई थी खामोश थी। इंशाअल्लाह, हरम ने मुस्कुराकर कहा और आंखें बंद कर ली। वो दिल ही दिल में दुआ कर रही थी। रोमान की नजरें उस पर पड़ी थीं। उसे हरम के अल्लाह पर यकीन से हैरत होती थी। उसने हरम के यकीन को देखकर इस्लाम को स्टडी करना शुरू कर दिया था। वो नहीं चाहता था कि किसी को इस बात का पता चले, लेकिन जी की नजरों से यह कब छुपा रह सकता था। वो उसकी रग रग से वाकिफ थी। जी ने जान लिया था कि उसने बाहर जाना छोड़ दिया है, शराब पीनी छोड़ दी है, हराम खाना भी छोड़ दिया था। हरम की चाहत उसे उजालों की तरफ ले जा रही थी। क्यों ना लेकर जाती वो नूर जो थी। मैच शुरू होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी थे जब रॉन को फरहाद का फोन आया और फिर कुछ देर बाद सबने उसे ग्राउंड में आते देखा। हरम तो उसे वहां देखकर हैरान रह गई थी। मैं तैयार हूं, फरहाद ने मुस्कुराकर टीम से कहा। थैंक यू मिस्टर हादी, डेरिक ने उसका शुक्रिया अदा किया। वो टीम की वर्दी पहने काफी अच्छा लग रहा था। लेकिन अगर किसी को यह बात पता चल गई कि हादी हमारी यूनिवर्सिटी का नहीं है तो फिर, जिमी ने खदशा जाहिर किया। वो सब तुम लोग मुझ पर छोड़ दो, रॉन ने एक आंख दबाकर कहा। हमें पता है वो हमारी यूनिवर्सिटी का नहीं है, लेकिन और किसी को तो नहीं पता ना। और अगर किसी ने पूछा तो हम बता देंगे न्यू स्टूडेंट है और टीम का न्यू मेंबर है। वैसे भी मैंने सुबह ही इनका नाम टीम में ऐड कर दिया था, रॉन ने बताया। गुड, फरहाद मुस्कुराया। और फिर वो सब एक नए हौसले के साथ मैच खेलने चले गए। दोनों टीमें बहुत अच्छा खेल रही थी। दोनों तरफ से स्टूडेंट्स की बेशुमार हुटिंग जारी थी, लेकिन जी वहां मौजूद नहीं थी। इस मैच में टीम में गर्ल्स का दाखिला और मैच खेलना ममनू था, इसलिए वो सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी में ही खेलती थी। स्पेंसर यूनिवर्सिटी के पॉइंट्स ज्यादा थे। वो लोग बहुत महारत से खेल रहे थे। हरम को तशवीश हो रही थी। अभी कुछ ही देर गुजरी थी जब हरम को जी की कॉल आई। हेलो जी, कहाँ हो तुम? यहाँ सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, हरम ने फोन रिसीव करने के बाद कहा। और फिर जो जी ने उसे बताया, हरम उसे सुनकर हैरान रह गई थी। शाम 7 बज रहे थे। मौसम काफी खुशगवार था। जी की बात सुनने के बाद हरम अपनी जगह से उठी। कहाँ जा रही हो? पास बैठी आयश ने पूछा। एक बहुत जरूरी काम से। हरम के चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट फैली थी। मगर कहाँ? आयश ने दोबारा पूछा। शोर की वजह से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बाहर चलो, बताती हूँ, हरम ने कहा और वो दोनों स्टेडियम से बाहर निकल आईं। अब बताओ कहाँ जा रही हो? मुझे जी ने बुलाया है, वो इस वक्त एक खास जगह पर मौजूद है। और फिर आयश के पूछने पर हरम ने उसे जगह बताई। मैं भी जाऊंगी, आयश ने कहा। तुम यहीं रुको। नहीं, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, आयश ने जिद की। हरम जानती थी कि वो किस लिए उसके साथ जा रही है। और फिर वो दोनों किसी को बिना बताए जी के बताए हुए एड्रेस पर चली गईं। जब हरम और आयश वहां पहुंची तो जी बाबा जी के साथ हरम का इंतजार कर रही थी। माइक भी वहीं मौजूद था। आयश उसे देखकर मेस्मराइज सी होने लगी थी। वो उसे देखने ही तो आई थी, हालांकि वो उसे देखने या सोचने का हक खो चुकी थी।
مائک اسے دیکھ کر حیران ہوا اور پھر اسے نظریں چرا گیا تھا۔ زی تم، حرم کچھ کہتے ہوئے اس کی طرف بڑھی۔ یہ تمہاری امانت، زی نے ایش کی ڈائری حرم کے سامنے کی۔ کیا تم سچ میں؟ جو زی نے اسے فون پر بتایا تھا، حرم کو اس پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ پچھلے 1 سال سے میں رہنماؤں کی تلاش میں ماری ماری پھر رہی تھی۔ اس ڈائری کو پڑھ کر مجھے احساس ہوا کہ رہنما کیا ہوتا ہے، محبت کیا ہوتی ہے۔ کوئی کسی سے اتنی محبت کیسے کر سکتا ہے؟ زی کی آنکھیں نم ہوئیں۔ خدا کو پانے سے مجھے رحم مل جائے گا، مجھے ایسا لگتا ہے۔ ہاں، میرا وعدہ ہے تم سے زی کہ جب تم خدا کو پا لو گی نا تو وہ تمہیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دے گا۔ حرم نے مسکرا کر جواب دیا۔ تم نور ہو حرم، تم جو اجالا رحم کی زندگی میں کر رہی ہو، مجھے بھی کچھ ایسا نور چاہیے کہ جس سے میں اجالوں کی دنیا کی باسی بن جاؤں، اندھیروں سے نکل جاؤں اور باقیوں کو بھی نکال سکوں۔ زی کی آواز شدت جذبات سے کانپ رہی تھی۔ حرم نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ اللہ پاک تمہاری خواہش پوری کرے گا۔ اس کے بعد حرم نے اسے وضو کروایا تھا، جبکہ عرش حیرانی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ کبھی اس کی نظریں زی اور حرم کا طواف کرتی تو کبھی مائک کا، جو سر جھکائے بیٹھا تھا، اور پھر زی نے سب کے سامنے کلمہ شہادت پڑھا۔ یہ شرف بابا جی کو حاصل ہوا تھا کہ وہ آج پھر ایک لڑکی کو دائرہ اسلام میں داخل کر چکے تھے۔ ایک طرف زور و شور سے میچ جاری تھا تو دوسری طرف زی کی زندگی کا بہت مبارک دن تھا۔ حرم کو عیش یاد آ گئی تھی جس نے اسی مسجد میں سامان کو دیکھ کر اسلام کو جانا تھا۔ بیٹا، کیا تم اپنا نام بدلنا چاہو گی؟ بابا جی نے اسے سارے کلمے پڑھانے کے بعد پوچھا تھا۔ زی نے سوالیہ نظروں سے حرم کو دیکھا۔ مینار، آج سے زی کا نام مینار ہے، حرم نے جواب دیا۔ تمہیں نور چاہیے نا، لو آج سے تم مینار ہو، نور کی جمع، یعنی کہ بہت ساری روشنی۔ حرم نے مسکرا کر زی سے کہا۔ اسے نور چاہیے تھا اور قدرت نے اسے مینار بنا دیا تھا۔ سچ کہتے ہیں اگر لگن سچی ہو تو خدا مل ہی جاتا ہے۔ 2 گھنٹے گزر چکے تھے جب حرم کو بیلا کی کال آئی۔ ہلو حرم، تم کہاں ہو؟ مبارک ہو، ہم جیت گئے ہیں، بیلا نے خوشی سے بتایا۔ ہاں، ہم واقعی جیت چکے ہیں، حرم زی کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ رون کی ٹیم جیت چکی تھی، وہ بے حد خوش تھا۔ AUR والوں نے غضب کی ہوٹنگ کی تھی۔ سنو سپرے نے پوری ٹیم کو سفید بنا دیا تھا۔ ہم جیت گئے ہیں ریم، ہم جیت گئے ہیں، رون نے خوش ہوتے ہوئے رومان سے کہا۔ ہاں، رومان بھی مسکرا دیا۔ پھر رون فرحاد کی طرف بڑھا۔ تھینکس برو، تمہاری وجہ سے یہ ممکن ہوا، تم بہت اچھا کھیلتے ہو۔ ہاں، ہم تمہاری وجہ سے جیتے ہیں مسٹر ہادی، رومان نے مسکرا کر کہا۔ ہم جیت جائیں گے، فرحاد نے اسے دیکھ کر زیر لب کہا تھا اور پھر ہجوم میں کہیں گم ہو گیا۔ وہ تینوں وہاں سے یونیورسٹی پہنچی تھی، وہاں سٹوڈنٹس نے کافی رونق لگائی ہوئی تھی۔ ٹیم کی جیت کی خوشی میں سب بہت پرجوش تھے۔ تم تینوں کہاں تھی؟ واسع ان کی طرف بڑھا۔ ہم ایک ضروری کام سے گئے تھے، حرم نے مسکرا کر جواب دیا۔ ہادی کہاں ہے؟ حرم نے پوچھا۔ پتہ نہیں، وہ میچ کے بعد غائب ہو گئے تھے، دوبارہ نظر نہیں آئے، واسع نے کہا۔ اچھا، کانگریٹس زی، ہم جیت چکے ہیں، رومان بہت خوش تھا۔ وہ مشکل سے چل کر ان کے پاس آیا تھا، اسے ٹھیک سے چلا نہیں جاتا تھا۔ ہاں، ہم جیت گئے ہیں، زی مسکرائی۔ اور ہم جیت جائیں گے، حرم کے چہرے پر پورا اصرار سی مسکراہٹ تھی۔ رومان نے چونک کر اسے دیکھا، بھی کچھ دیر پہلے فرحاد بھی اسے ایسا ہی کچھ کہہ کر گیا تھا اور اب حرم بھی وہی کہہ رہی تھی۔ یہ دونوں کزنز اتنے پورا اصرار کیوں ہیں؟ رومان نے سوچا۔ رات کے 11 بج چکے تھے، فرحاد جانے کہاں تھا، وہ اسے لینے نہیں آیا تھا۔ حرم نے بخش بابا کو کال کی، وہ اسے لینے آ گئے۔ وہ سب لوگ اب ہاسٹل میں موجود تھے۔ اس جیت کو کس طرح منایا جائے وہ سب یہی سوچ رہے تھے جب اچانک رومان کو ایک کال آئی تھی۔ کال اس کے مینیجر کی تھی، وہ ایکسکیوز کرتا باہر چلا گیا۔ زی نے اسے لڑکھڑاتے دیکھا تھا، اسے چلنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ جب تم اس کا ہاتھ تھامو گی تو اس کی یہ لڑکھڑاہٹ ختم ہو جائے گی مینار، حرم نے زی سے کہا۔ کاش وہ میرا ہاتھ نہ جھٹکے، زی نے بس سوچا تھا۔ وہ دونوں گھر واپس جا رہے تھے۔ زی گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی، اچانک ایک جگہ پر اس نے گاڑی روک دی۔ رومان نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ گاڑی کیوں روکی؟ میں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ تم نے پوچھا تھا نا کہ مجھ میں اور حرم میں سب سے بڑا فرق مذہب کا ہے، وہ مسلمان ہے اور میں نہیں۔ اس بات کا اس وقت کیا مقصد؟ وہ غصہ ہوا۔
मैं मुसलमान हो चुकी हूँ, जी ने कुछ देर बाद कहा। रोमान को एक झटका लगा। उसने चौंक कर जी को देखा। हाँ, हरम गवाह है इस बात की। तुमने ये सब क्यों किया? वो पूछ रहा था। तुम इस्लाम में इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो? जी ने उल्टा सवाल किया। क्योंकि मैं हरम। वो कुछ कहते कहते रुक गया। मुझे भी अपनी मोहब्बत चाहिए, बस इसीलिए, जी ने जवाब दिया। कौन है वो इंसान जिसके लिए तुमने मजहब बदल लिया? रोमान ने उससे पूछा। जी ने उसे देखा और फिर देखती रही। वो भी उसी की तरफ देख रहा था। जी की आंखें सब कुछ कह रही थीं। वो उसे देखती रही और फिर उसकी आंखों में नमी चमकी। उसे जुबान से कहने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। वो घबरा कर नजरें चुरा गया। जो तुम चाहती हो वैसा पॉसिबल नहीं, रोमान ने कुछ देर बाद कहा। क्यों? जी ने मरी मरी आवाज में पूछा। क्योंकि मैं किसी और को चाहता हूं, बस उसी को। उसके अलावा मैं किसी और का नहीं हो सकता। उसका लहजा सर्द मेहरी लिए हुए था। मैंने भी बस एक ही शख्स को चाहा है, आज से नहीं बल्कि बचपन से। मुझे भी बस वो ही चाहिए, उसके अलावा कोई नहीं। जी ने भी अपना फैसला सुनाया। ये बेवकूफ़ी है जी, कुछ भी समझ लो। हम अच्छे दोस्त हैं, इनफैक्ट तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। दोस्ती मोहब्बत में कभी भी बदल सकती है रैम। मुकाबिल भी जी थी। और मुझे पूरा यकीन है एक दिन तुम। स्टॉप इट, गाड़ी चलाओ, जल्दी घर पहुंचना है। रोमान ने गुस्से से उसकी बात काटी तो जी ने खामोशी से गाड़ी आगे बढ़ा दी। एक बात पूछूं हरम? अर्श ने हरम को कॉल की थी। हरम भी घर पहुंच चुकी थी। हाँ पूछो। जी ने सिर्फ रैम के लिए मजहब बदला है, क्या ये ठीक है? अर्श उलझन का शिकार थी। बेशक उसके जहन में ऐसा ही कुछ ख्याल हो, लेकिन अल्लाह पाक ने उसे अपनी महबूब की उम्मत में दाखिल कर लिया है। अब वजह कुछ भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। रोमान की मोहब्बत तो एक जरिया है। और इशफाक अहमद कहते हैं कि इंसान के जाहिर का भी उसके बातिन पर गहरा असर होता है। आज वो रैम के लिए मुसलमान हो चुकी है, ऐसा वो सोचती है, मगर हकीकत में वो ऐश से मुतासिर हुई है। वो जाहिरी तौर पर अल्लाह को अपना चुकी है और एक दिन उसका जाहिर उसके बातिन पर हावी हो जाएगा। जो खुदा उसे जाहिरी तौर पर खुद तक ला सकता है, वो उसके बातिन को भी अपना बना लेगा। हरम ने अर्श की उलझन दूर की। वो हर चीज को मस्बत लेती थी। उसके मुताबिक जो कुछ होता है वो बेहतर ही होता है और उसके पीछे कोई ना कोई वजह मौजूद होती है। अगले दिन प्रोफेसर जोसेफ के लेक्चर में मैच को डिस्कस किया जा रहा था। हरम, मिस्टर आगा बहुत अच्छे प्लेयर हैं, प्रोफेसर जोसेफ ने हरम से कहा। थैंक यू प्रोफेसर, हरम मुस्कुरा दी। प्रोफेसर, क्या आज मोहब्बत पर बात की जाए? अचानक जी ने कहा। जी बिल्कुल, कर लेते हैं, प्रोफेसर मुस्कुराए। सबसे पहले आपसे स्टार्ट करते मिस जी, प्रोफेसर ने जी से कहा। प्रोफेसर, अब से मेरा नाम मीनार है। आई एम मुस्लिम नाउ। जी ने गोया धमाका किया था। प्रोफेसर हैरत से उसे देख रहे थे जबकि स्टूडेंट्स में चैम गोइयां शुरू हो गई थीं। व्हाट ए सरप्राइज, प्रोफेसर खुश हुए। यस प्रोफेसर, मेरी खुश नसीबी है। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। प्रोफेसर दोबारा पॉइंट पर आए। प्रोफेसर, आज रैम बताएगा मोहब्बत के बारे में, जी ने कहा। गुड आइडिया, चलो देखते हैं रैम का मोहब्बत के बारे में नजरिया बदला है या नहीं। प्रोफेसर रोमान की तरफ मतवज्जा हुए। प्रोफेसर, मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहता, उसने माजरत की। क्यों नहीं, आज तुम्हें करनी होगी, प्रोफेसर बजिद हुए। ओके, वो खड़ा हो गया। उस इंसान को सोचो जिसे चाहते हो, उसका चेहरा जहन में लाओ और फिर बोलो। कह दो सब जो महसूस होता है। आज हम उन एहसासात पर बात करेंगे जो इंसान मोहब्बत के दौरान महसूस करता है। प्रोफेसर का लहजा संजीदा था। रोमान ने कनखियों से हरम की तरफ देखा था, जो मोहब्बत के नाम पर हमेशा सर झुका जाती थी। उसकी नजरें हरम पर जमी थी और जी की उस पर, जबकि हरम जाने कहां पहुंची हुई थी। मोहब्बत बेला है प्रोफेसर। इससे पहले कि रोमान कुछ बोलता, रोन बोल पड़ा। बेला समेत बाकी सब ने भी एक झटके से उसे देखा जो हंस रहा था। मोहब्बत च्युइंगम है प्रोफेसर, वो फिर हंसा। वो जो मैंने बेला के बालों में लगाई थी। बेला को वो मंजर याद आ गया। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। मोहब्बत वो स्टॉलर है जिससे मैंने बेला का मुंह बांधा था, वो कह रहा था जबकि बाकी स्टूडेंट्स हंस रहे थे और बेला उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। मोहब्बत वो वायलिन है प्रोफेसर जो मैंने बेला से छीना था।
मोहब्बत वो खाना है प्रोफेसर जो मैंने बेला की सैलरी से खाया था। बेला गुस्से से मुट्ठियां भींच गई थी। हरम समेत सबको लग रहा था जैसे रॉन को दौरा पड़ गया है। मोहब्बत वो सुर्खी है जो इस वक्त बेला के चेहरे पर फैली है। सबने मुड़कर बेला को देखा, वो वाकई गुस्से से लाल भभूका हो गई थी। मोहब्बत वो गुस्सा है प्रोफेसर जो इस वक्त बेला जब्त कर रही है। वो खबासत से हंस रहा था, अलबत्ता उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। और मोहब्बत वो गालियां भी हैं जिनसे अब बेला मुझे दिल ही दिल में नवाज रही है। रॉन ने कहते हुए एक झटके से अपनी आंखों के आगे आए बालों को पीछे किया। बेला हैरान रह गई। वो शैतान उसकी हर एक बात, हर एक आदत से वाकिफ था। मोहब्बत वो परवाह है, वो फिक्र है जिसने बेला को रोक लिया था मेरे लिए, जब मैं उस पथरीले रास्ते से नीचे गिर गया था। मेरे लिए मोहब्बत बेला है प्रोफेसर। वाओ! स्टूडेंट्स ने जबरदस्त शोर मचाया, जबकि अब बेला होंकों की तरह उसे देख रही थी, जो च्युइंगम चबाने में मसरूफ था। बेला के इस तरह देखने पर उसने एक आंख दबाकर एक शरीर सी मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाली। बेला ने सटपटाकर रुख मोड़ लिया। मनहूस को मैं ही मिली थी तंज करने के लिए, बेला बड़बड़ा रही थी। मैंने ऐसी मोहब्बत आज तक न देखी है और न सुनी है मिस्टर रोनल मार्टे, प्रोफेसर जोसेफ ने रॉन से कहा। यह रॉन दी डॉन की डिस्क्रिप्शन है प्रोफेसर, आप इसे कहाँ देखेंगे और कहाँ सुनेंगे। क्या रॉन के लंबे बाल भी मोहब्बत के जुमरे में आते हैं या नहीं? चैंग ने डरते डरते पूछा। रॉन ने घूर कर उसे देखा। नहीं, अलबत्ता वासे का चश्मा जरूर आ सकता है। रॉन ने वासे के चश्मे पर चोट की। वासे ने घबराकर अपना चश्मा उतार लिया। उसकी इस हरकत पर सबके चेहरों पर मुस्कुराहट फैल गई। रॉन का कोई भरोसा नहीं था, वो उसे ले जाता। अच्छा किया तुमने वासे, वैसे भी जिस चीज से मुझे एक बार मोहब्बत हो जाए उसे मैं अपने पास ही रख लेता हूँ, चाहे वो आसानी से मिल जाए या फिर मुझे छीननी पड़े। रॉन की नजरें बेला पर जमी थी, जबकि उसका मुखातिब वासे था। कुछ देर के लिए खामोशी छा गई, जैसे कि लिटिल लेडी का जूता। उसकी नजरों का जाविया फौरन पलटकर हरम पर आया। होठों पर मुस्कुराहट खेल रही थी। हरम को एकदम अपने जूते याद आ गए थे जो उसे फरहाद ने लाकर दिए थे। खंबा ना हो तो, हरम ने जेरे लब कहा। अब रैम की बारी। रॉन ने खुद ही उसका नाम ले दिया। सबकी नजरें रैम पर रुकी, जो कब से उन सबकी बातें सुन रहा था, अलबत्ता नीली आंखों में एक अलवही सी चमक थी। मोहब्बत मोहब्बत एक खूबसूरत जज्बा है प्रोफेसर, जो मैंने एक लड़की से सीखा है, रोमान ने कहना शुरू किया। उसकी नजरों ने हरम के गिर्द हिसार बांधा। मोहब्बत नफरत भी है प्रोफेसर, जो इंसान को अपने बस में करके रखती है, किसी और का होने ही नहीं देती। मोहब्बत बारिश है प्रोफेसर, जिसे लोग नापसंद करने के बावजूद भी घंटों बैठकर देखते हैं। हरम उसकी बात समझ गई थी। मोहब्बत वो स्नो है प्रोफेसर, जिससे लोग खुश होकर स्नोमैन बनाते हैं। मोहब्बत मुस्कुराहट है प्रोफेसर, वो मुस्कुराहट जिसे देखकर कलियां परियां बन जाएं। उसकी बात पर हरम ने चौंक कर उसे देखा, जो पहले से ही उसे देख रहा था। मोहब्बत सहर है प्रोफेसर, वो सहर जिसमें खुद साहिर भी गिरफ्तार नजर आता है। मोहब्बत तिलिस्म है प्रोफेसर, जिसकी लपेट में खुद तिलिस्म बिखरने वाला नजर आता है। मोहब्बत वो नूर है प्रोफेसर, जो मोहब्बत ज़ादी के वजूद से फूटता नजर आता है। मोहब्बत वो खुशबू है जिसका दीवाना खुद फूल नजर आता है। वो लम्हे भर को रुका। और मोहब्बत मजहब है प्रोफेसर, मोहब्बत खुदा है। ये सब मैंने एक इंसान को देखकर जाना। वो खामोश हो चुका था। पूरा क्लासरूम तालियों से गूंज उठा। वेल डन रोमांचा, प्रोफेसर जोसेफ मुस्कुराए। अब हरम नूर की बारी है। जी, जो ट्रांस की कैफियत में उसे सुन रही थी, एकदम कहा। हरम अपना नाम सुनकर एकदम उछली। स्टैंड अप मिस हरम नूर, प्रोफेसर ने हरम से कहा, जो खफगी से जी को घूर रही थी। सॉरी। जी वहीं से उसे सॉरी करने लगी। हरम कांपती टांगों के साथ खड़ी हो गई। जी, अब आप कुछ कहें लफ्ज़ मोहब्बत के बारे में। क्या आपने कैसा महसूस किया जब आपको मोहब्बत हुई? प्रोफेसर ने हरम को मुखातिब किया। हरम ने एक नज़र प्रोफेसर को देखा और फिर नजरें विंडो से बाहर जमा दी। मोहब्बत मोहब्बत दर्द है प्रोफेसर, ऐसा दर्द जिससे एक मोहब्बत करने वाला कभी छुटकारा नहीं पा सकता। हरम ने खोए खोए से लहजे में कहा। मोहब्बत वो अजियत है प्रोफेसर, जो रग रग में उतरती है और पूरे वजूद को अपनी लपेट में ले लेती है।
دیکھتے ہی دیکھتے حرم کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ محبت زہر ہے پروفیسر، وہ زہر جو روح تک کو پیرالائز کر دیتا ہے۔ انسان تڑپ تو سکتا ہے، ہل نہیں سکتا، رو تو سکتا ہے، کہہ نہیں سکتا۔ محبت وہ آنسو ہیں پروفیسر جو انسان کے اندر ہی جم جاتے ہیں اور انسان کو پتھر بنا دیتے ہیں۔ محبت تنہائی ہے پروفیسر، ایسی تنہائی جس کا اگر کوئی شکار ہو جائے تو اسے انسانوں سے وحشت ہونے لگتی ہے۔ محبت خاموشی ہے پروفیسر، ایسی خاموشی جسے اگر کوئی سن سکے تو اس کی سماعت کچھ اور سننے کے قابل نہیں رہتی۔ سب نے محسوس کیا تھا کہ حرم کی آواز میں ایک لرزش تھی، پوری کلاس پر سناٹا چھا گیا تھا۔ محبت قیامت ہے پروفیسر، وہ قیامت جو وقت سے پہلے آتی ہے، جو انسانی وجود میں کچھ نہیں چھوڑتی، جو انسان کے وجود کی رگ رگ کو کاٹ دیتی ہے۔ لہو بہتا رہتا ہے، وجود سسکتا ہے، انسان تڑپتا ہے لیکن وہ مرتا نہیں۔ محبت کے اس لہو کے چھینٹے ہواؤں میں بکھرتے ہیں اور پھر آس پاس کے لوگوں کو بھی گھائل کر دیتے ہیں۔ اور پھر خاموشی چھا گئی، ایک گہری خاموشی۔ الفاظ جیسے دم توڑ گئے تھے۔ محبت کا اتنا خوفناک تجزیہ صرف وہی کر سکتا ہے جس نے خود ایسی محبت کی ہو۔ پروفیسر نے خاموشی کو توڑا۔ اس سے پہلے کوئی کچھ کہتا لیکچر ختم ہونے کی رنگ ہوئی اور حرم نے اپنا بیگ اٹھایا، باہر نکل گئی۔ سب نے اسے حیرت سے جاتے دیکھا تھا۔ حرم نے باہر نکل کر آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کیا اور پھر لائبریری کی طرف بڑھ گئی۔ رومان جو حرم کی باتیں غور سے سن رہا تھا، اس کے کلاس سے جانے کے بعد چونکا اور پھر کلاس سے نکل کر اس کی طرف بڑھا۔ اس سے زیادہ تیز نہیں چلا جاتا تھا، پھر بھی وہ حرم کے لائبریری پہنچنے سے پہلے اس تک پہنچنا چاہتا تھا۔ اس کے اور حرم کے درمیان کافی فاصلہ تھا جو اس نے مشکل سے بھاگ کر طے کیا۔ سنو، رکو مس نور، وہ اسے پکارتا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سیڑھیاں چڑھتے اس کی سانس پھول گئی تھی۔ رکو پلیز، رومان نے پھر اسے پکارا۔ حرم کو لگا جیسے اسے کسی نے پکارا ہو۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو رومان کو اپنی طرف آتے ہوئے پایا۔ وہ اس کے پاس آ کر رک گیا، دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ کر جھکا۔ اس کے پاؤں میں درد ہو رہا تھا۔ کتنی ہزار محبتیں کی ہیں تم نے؟ اس نے سیدھے ہوتے ہوئے پوچھا۔ حرم نے الجھن سے اس کی طرف دیکھا۔ کتنی ہزار محبتیں کرنی چاہیے مجھے؟ الٹا سوال کیا گیا۔ تم سیدھے سوال کا الٹا جواب کیوں دیتی ہو؟ اسے کوفت ہوئی۔ اور آپ سیدھے سے جواب کا الٹا سوال کیوں پوچھتے ہیں؟ اف، رومان نے اپنا سر پیٹ لیا۔ ابھی جو تم نے پروفیسر جوزف کی کلاس میں محبت کے بارے میں کہا، وہ انسان اس وقت ہی کہہ سکتا ہے جب اس نے ہزاروں محبتیں کی ہوں۔ رومان نے کہا، کبھی کبھی ایک محبت ہزار محبتوں پر بھاری پڑ جاتی ہے۔ حرم نے مدھم لہجے میں جواب دیا۔ تم اتنا سب کیسے جانتی ہو؟ ایک اور سوال آیا۔ وہاں سے گزرتی سونگ اور چینگ دونوں رک گئی تھیں۔ دونوں کی نظریں حرم اور رومان پر جمی تھیں۔ کبھی محبت کی ہے؟ حرم نے پھر سوال کیا۔ ہاں، نہیں، وہ گڑبڑا گیا۔ حرم کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی اور پھر وہ اسے عجیب نظروں سے دیکھتی لائبریری کی طرف بڑھ گئی، جبکہ رومان اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اب یہ کیا کرے گا؟ سونگ نے چینگ سے پوچھا۔ اب یہ انتظار کرے گا جب تک وہ لائبریری سے باہر نہیں آ جاتی، کیونکہ وہ خود تو اندر نہیں جا سکتا، چینگ نے جواب دیا۔ اور پھر وہ واقعی لائبریری کے باہر دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اب اسے انتظار کرنا تھا جب تک وہ باہر نہ آ جاتی تب تک۔ حرین اپنی کلاس کی طرف بڑھ رہی تھی جب وہ اچانک اس کے سامنے آیا۔ وہ اسے دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ آپ؟ حرین کے منہ سے بس اتنا ہی نکلا تھا۔ حرین، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، اسد نے کہا۔ مگر مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، وہ واپس پلٹی۔ پلیز ایک بار میری بات سن لو، وہ اس کے پیچھے آیا۔ میں نے کہا نا مجھے کچھ نہیں سننا، حرین نے سخت لہجے میں کہا۔ دیکھو، وہ سب ایک غلط فہمی کی وجہ سے ہوا۔ مجھے شرجیل نے سب کچھ بتا دیا ہے، تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی۔ اس کی بات سن کر حرین کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ کتنی منتیں کی تھی اس نے اس شخص کی، مگر اسد نے یقین نہیں کیا تھا۔ آپ یہاں سے جائیں، حرین نے رکتے ہوئے کہا۔ پلیز میری بات سن لو، اسد نے منت کی۔ میں نے کہا نہ جائیں یا شور مچاؤں، حرین دہاڑی۔ اسد کچھ دیر اسے دیکھتا رہا اور پھر پلٹ گیا، جبکہ وہ اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔
आनी जी को बुलाने उसके कमरे में आई थी, लेकिन जो मंजर उन्होंने कमरे में देखा उसे देखकर वो धक रह गई थी। जी जाए नमाज बिछाए उस पर खड़ी नमाज पढ़ रही थी। आनी उसे फटी फटी निगाहों से देखती रही। उन्हें लग रहा था जैसे ये उनका वहम है। कुछ देर बाद जी ने सलाम फेरा तो जी की नजरें दरवाजे पर बुत बनी आनी पर पड़ी। आनी आप अंदर आए, वहां क्यों खड़ी हैं? जी ने प्यार से कहा। आनी एकदम होश में आई और जी की तरफ बढ़ी। जी मजीद रकात पढ़ने के लिए खड़ी हुई। उसने अब तक अच्छे तरीके से नमाज पढ़ना सीख ली थी। आनी ने उसके पास आकर एक जोरदार थप्पड़ उसके नाजुक गाल पर रसीद किया। यह सब क्या बकवास है? आनी के लहजे में नफरत थी। जी को हैरानी हुई। आनी मैं मुसलमान हो चुकी हूँ, जी ने आहिस्ता से कहा। आनी के दिल में एक अजीब सा दर्द हुआ। सी तुम ये सब? आनी से तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। हरम ने मुझसे वादा किया है कि अगर मैंने खुदा को पा लिया तो रैम मुझे मिल जाएगा। जी की बात सुनकर आनी का दिमाग घुमा। उस लड़की की इतनी हिम्मत कि वो तुम्हें सीधे रास्ते से भटकाए। आनी फूंकारी। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। आनी का गुस्सा सातवें आसमान को छू रहा था। आनी उसकी गलती नहीं है, ये मेरा अपना फैसला था, जी ने कहा। तुम अपनी बकवास बंद रखो और इस मजहब का भूत अपने सर से उतारो। रैम वैसे भी तुम्हारा हो जाता, ये सब करने की जरूरत नहीं थी। इस लड़की का मुझे कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। आनी फुनकारती कमरे से बाहर चली गई, जबकि जी दोबारा नमाज की तरफ मतवज्जा हो गई। दिन तेजी से गुजरने लगे। हरम ने लॉ कॉलेज जाना बहुत कम कर दिया था। वो बस अपनी शक्ल ही दिखाने जाती थी। अलबत्ता पैलेस वो बाकायदगी से जा रही थी। उस दिन वो वहां गई तो माइक भी पैलेस में मौजूद था। जितनी तुम छुट्टियां करती हो ना, मैं हैरान हूं अंकल ने तुम्हें अभी तक कॉलेज से क्यों नहीं निकाला, माइक ने हरम से कहा। वो मुस्कुरा दी। हरम को निकाल सकते हैं, वो ऐश को नहीं। कह तो तुम ठीक ही रही हो, माइक ने उसकी तायीद की। वैसे भी मैं चेक कर रही हूं कि मिस्टर विलियम के दिल में ऐश के लिए जगह है भी या नहीं। फिर तुमने क्या महसूस किया? अगर जगह ना होती तो अब तक वो मुझे निकाल चुके होते। वो ऐश को अपनी नजरों के सामने रखना चाहते हैं। उन्हें पता है मैं इस वक्त पैलेस में होती हूँ। वो जानबूझकर पैलेस आते हैं। कभी मुझे डांट देते हैं तो कभी गुस्से से घूरकर चले जाते हैं, लेकिन ये बात तो तय है वो अपनी ऐश को देखने आते हैं। हरम ने मुस्कुराकर कहा। तेज हो गई हो तुम, प्रोफेसर विलियम को ही उल्लू बना रही हो, माइक ने शरारत से कहा। अस्तगफिरुल्लाह, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। हरम एकदम उछली, जबकि माइक का कहकहा उभरा। तभी वहां मिसेस विलियम आई। इस माइक के बच्चे को समझा ले मॉम, किसी दिन मैंने इसका सर फाड़ देना है, हरम ने खफगी से कहा और उठकर अंदर की तरफ बढ़ी। वैसे वो तुम्हारी दोस्त तो मंगनी करवा कर आ गई है, तुम तो कहती थी वो मुझसे। माइक ने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ी। वो हरम को चिढ़ा रहा था और वो चिढ़ भी गई। हरम उसकी बात सुनकर रुकी और पलटकर हाथ में मौजूद प्लेट जिसमें रखे पकोड़े वो खा रही थी उसे दे मारी। वो जानता था ऐसा ही कुछ होगा, इसलिए इस हमले के लिए तैयार था। खबरदार जो मेरी दोस्त के बारे में एक लफ्ज भी कहा। हरम ने उसे घूरा, जबकि माइक वो प्लेट कैच कर चुका था। मिसेस विलियम दोनों की नोक-झोंक से काफी इंजॉय कर रही थी। अच्छा, माइक ने अपना कहकहा जब्त किया। और अगर कहा तो वो बाज नहीं आया था तो मैं उसको बता दूंगी, और वो ये सुनकर कि तुम उसके बारे में कैसी सोच रखते हो मर ही जाएगी। हरम संजीदा लहजे में कहती अंदर चली गई, जबकि पीछे मरने की बात पर माइक के चेहरे की मुस्कुराहट सिमटी। हरम जानती थी कि तीर निशाने पर लगा है। वो खुद मुस्कुरा दी। नवंबर का महीना शुरू हो चुका था। सर्दी ने एक बार फिर रोमा को अपनी लपेट में लिया। अगले महीने उनके दूसरे सेमेस्टर के फाइनल एग्जाम्स थे, इसलिए सब अभी से तैयारियों में मसरूफ हो गए। हरम ने कुछ किताबें इशू करवानी थी। स्टूडेंट्स की लाइब्रेरी में एक लंबी लाइन लगी हुई थी। हरम रोमान की वजह से लेट हो गई थी, जो उसे रोक कर न जाने क्या क्या सवाल करता रहा था। अब वो शदीद गुस्से में थी कि अचानक रॉन आया और लाइन तोड़कर हरम के आगे घुसकर खड़ा हो गया। हरम का तो यह देखकर दिमाग उलट गया। रॉन, वो दबी दबी सी आवाज में चिल्लाई। क्या है लिटिल लेडी? वो पीछे मुड़कर खबासत से मुस्कुराया। ये क्या बदतमीजी है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें किसने हक दिया है कि तुम लाइन तोड़ो? वो गुस्से से बोल रही थी। रॉन ने अपने लंबे बालों को पोनी में कैद किया था, अलबत्ता एक लट आंखों पर झूल रही थी, जिसे उसने एक हाथ से उठाकर हरम को जवाब दिया। मैं रॉन दी डॉन हूं, कुछ भी कर सकता हूं। दिल जला देने वाली मुस्कुराहट लिए वो उसे देख रहा था।
अरे कहाँ के डॉन, खुसरे हो तुम, जब देखो लड़कियों में घुस जाते हो। गुस्से में जो हरम के मुंह में आया उसने कह दिया। रॉन से आगे खड़ी बेला और हरम के पीछे खड़ी अर्श का छत फाड़ कह कहा गूंजा। रॉन को एक बार फिर उसकी गुलाबी उर्दू समझ नहीं आई थी। उसने हंसती हुई बेला को खा जाने वाली नजरों से घूरा। बेला की हंसी को फौरन ब्रेक लगी। ये खसराह क्या होता है? रॉन ने हरम से पूछा। मुझे नहीं पता, वो कहकर वहां से वॉक आउट कर गई थी, जबकि अर्श अपनी हंसी कंट्रोल करने में मसरूफ थी। उर्दू की डिक्शनरी में ढूंढो रॉन, बेला ने उसे आइडिया दिया, लेकिन शायद रॉन भी नहीं जानता था कि ये लफ्ज डिक्शनरी में भी नहीं मिलने वाला। अगले दिन छुट्टी के बाद जब हरम लॉ कॉलेज जाने के लिए निकल रही थी, अचानक उसे स्टूडेंट्स की हड़बड़ाहट महसूस हुई। सारे स्टूडेंट्स हॉस्टल की तरफ भाग रहे थे। क्या हुआ, तुम लोग ऐसे क्यों भाग रहे हो? हरम ने इंग्लिश डिपार्टमेंट के एक स्टूडेंट से पूछा। वो रॉन ने बेला को प्रपोज किया है, उस लड़के ने धमाका किया। बहुत ही अनोखे अंदाज में, हम सब वही देखने जा रहे हैं, उसने रुक कर हरम को बताया और फिर हॉस्टल की तरफ दौड़ लगा दी। हरम को हैरत हुई, अलबत्ता वो खुद भी हॉस्टल की तरफ बढ़ गई। वहां जाकर हरम ने जो देखा वो उसके होश उड़ा देने के लिए काफी था।